بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا نیو ناول نہیں کرنا یار، آج جو ناول کل سٹارٹ کیا تو اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کے سیکنڈ پارٹ کی طرف۔ رات کا نامعلوم کون سا پہر تھا، اچانک فضا فائرنگ سے گونج اٹھی۔ شدید فائرنگ تھی، گہری نیند سے وہ بیدار ہوئی۔ دوپٹہ اوڑھ کر سلیپر پہنتی وہ پھرتی سے باہر آئی تو بابا بھی سرخ دھاریوں والا سفید رومال کندھے پر ڈالتے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ بابا، یہ فائرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ سخت خوفزدہ تھی۔ اللہ خیر کرے، بہت شدید فائرنگ ہے۔ آج احد بیٹے کا دشمنوں سے سامنا ہو گیا، یا اللہ احد میاں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی امان میں رکھنا، آمین۔ وہ دعا کرتے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ان کی طرف بڑھی۔ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بارش بھی تیز ہو رہی ہے۔ میں احد میاں کے پاس جا رہا ہوں، ایسے کٹھن وقت میں ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس وقت بے حد جذباتی ہوئے تھے۔ موسم بھی خراب ہے بابا، پھر آپ کے پاس نہ اسلحہ نہ گاڑی، اس پرستی اندھیری رات میں آپ خود کو ہی نقصان پہنچا لیں گے۔ میں نے بہو بیگم سے وعدہ کر رکھا ہے، مشکل وقت میں احد میاں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مر جاؤں گا دگا نہیں دوں گا۔ جا پھر جا کے قسماں نو کھا، اوتھے جا کے تینوں ویکھے گا کہ اپنے دشمنوں نال لڑے گا۔ یہ دغا نہیں ہے، آپ پر اپنی زندگی کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے۔ آئیے ہم اندر چل کر نماز پڑھتے ہیں، ان کی خیریت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، دعا مانگنا ہر حال میں بہترین عمل ہے۔ ہاں چلو بیٹی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ مجید بابا کی بے قراری ساری رات رہی تھی۔ وہ نوافل ادا کرتے، دعائیں کرتے پھر کھڑکی میں کھڑے ہو کر ویٹ کرتے ہوئے باہر کی سنگن لینے کی صحیح کرتے تھے۔ فائرنگ گھنٹوں تک وقفے سے ہوتی رہی اور ساتھ بارش بھی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ بابا احد کو کال کر رہے تھے مگر سگنل ڈاؤن تھے، احد سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک جگہ پر ہم مزاج تھے۔ وہ مردوں پر اعتبار نہیں کرتی تھی، وہ لڑکیوں کو وقت نہیں دیتا تھا۔ ناپسندیدگی کے باوجود بھی رات کے نامعلوم کے اس پہر تک وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ کہ درست تھا، وہ بابا کی وجہ سے یہاں برداشت کر رہا تھا، پھر بھی وہ محسن تھا اس کے لیے۔ سمگلروں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں وہ شدید زخمی ہوا، دونوں بازوں پر گولیاں لگی، دائیں ٹانگ بھی گھائل تھی۔ ایک ہفتہ بے حد تکلیف میں ہاسپٹل میں گزرا۔ گھر ڈسچارج ہو کر آیا تو بے حد کمزور اور چڑچڑا ہو رہا تھا۔ اس نے کچن کے دروازے کی اوٹ سے دیکھا، گرے ٹراؤزر اور بلو شرٹ میں اس کی وسیع چہرے پر سرسوں کے پھول کا سنہرا پن چمک رہا تھا۔ اس وقت پاپا کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بے حد اداس تنہا دکھائی دے رہا تھا، کسی روٹھے بچے کی مانند۔ اسے اپنا اور اس کا دکھ مشترک لگا، تنہا اضطراب سے بھرپور، کئی موتی آنکھوں سے نکلے، رخساروں سے ڈھلک گئے۔ میری بات مان لیں آپ، آفس سے آپ کو چھٹیاں مل گئی ہیں اور زخم بھی ابھی آپ کے گہرے ہیں، گھر چلے، بہو بیگم اور مونا بیٹی کی موجودگی میں آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور خوش بھی رہیں گے۔ پلیز پاپا سٹاپ اٹ، میں نے کہہ دیا، وہاں آپ نہ کسی کو بتائیں گے اور نہ میں وہاں جاؤں گا۔ بڑے صاحب کے غصے کو جانتے ہیں آپ کو ان کو اگر پتہ چل گیا پھر تو میری خیر ہی نہیں ہو۔ بہو بیگم کے استدبار کا کیا جو وہ مجھ پر کرتی ہیں؟ اس گھر دھرمی کے آگے وہ سخت بے بس تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، پاپا نے ایک بار بھی پلٹ کر مجھے نہیں پکارا، مر چکا ہوں میں ان کے لیے، دوسروں کے لیے کوئی اپنی اولاد نہیں بھولتا۔ وہ دلیہ اور سوپ لائی تھی، ٹھٹک کر دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ بڑے صاحب بے حد محبت کرتے ہیں آپ سے، بس ان کی عادت نہیں ہے اظہار کی۔ وہ یہاں تو معاملہ ان کی انا کا آگے، اپنی نا کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ آپ ان باتوں کو بھول جائیں تو بہتر ہے، یہی اس رشتے کا تقاضا ہے۔ میں غلط باتوں پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ اس معاملے میں نہ بولیں تو اچھا ہے۔ اس کے اکھڑ انداز میں بیزاری امڑ آئی۔ بابا کھانا کھا لیں، اس نے باہر سے پکارا۔ ارے بیٹی اندر آؤ نا، احد میاں کی مزاج پرسی نہیں کرو گی؟ او دے منہ ویسے ہی ڈاگ بننے رہندے، ہر ٹائم وہ بیچاری کی مزاج پرسی کرے۔ مزاج پرسی؟ جس بندے کے مزاج ہی نہ ملتے اس کی کیسی مزاج پرسی؟ صحیح کیا۔ وہ سوچتی بھی آگے بڑھ آئی اور اس کی طبیعت پوچھی۔ فائن۔ اس کی طرف دیکھے بنا کوئی پتھر سا کھینچ پا رہا تھا۔ جا قسمان کھا نہیں تو پھر نہ سی۔ وہ الٹے قدم واپس چلی گئی۔ بابا چمچ سے اسے کھانا کھلا رہے تھے۔ بابا بالکل چھوٹے بچے کی مانند اس کا کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر باقاعدگی سے آ رہا تھا، زخموں کی ڈریسنگ روز ہوتی تھی۔ بابا کا سہارا لے کر واک کرتا تھا، وہ یہی رٹ لگا کے رکھتے کہ وہ گھر چلے۔ اس کی ماما کے بہت فون آتے ہوئے ان سے اس طرح بات کرتا گویا وہ کسی تکلیف اور درد میں مبتلا ہی نہ ہو۔ بہت حشاش وشاش لہجہ کر لیا کرتا تھا۔ مجید بابا اس کے کان سے سیل فون لگائے بیٹھے رہتے تھے۔ آج پھر انہوں نے اسے گھر جانے کو کہا تو وہ خوب کھڑک اٹھا۔ بابا کیوں آپ ان سے بےعزتی کرواتے ہیں؟ جب وہ خود ہی اپنے گھر جانا نہیں چاہتے تو آپ کو کیا پڑی ان سے باتیں سننے کی؟ نہیں بولا کریں۔ رائمہ کے وہی جذبات تھے جو ایک بیٹی کے باپ کے لیے ہوتے ہیں۔ بیٹی موم کو برف میں رکھ دو تو پتھر تو بن جائے گا نا، مگر جب اس موم کو ذرا سی آنچ ملے وہ فوراً پگھل جائے گا۔ احد میاں کا دل بھی ایسے ہی ہے، پیار ملتے وہ پانی ہو جائیں گے۔ وہ موم بنے یا پتھر، گھر جائیں یا نہ جائیں، آپ ان سے اب اسرار نہیں کیجیے گا، میں آپ کو جھڑکیاں کھاتے نہیں دیکھ سکتی۔ بات کرتے کرتے اسے کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ گردن گھما کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ نامعلوم کیا تھا ان نگاہوں میں کہ خوف کی شدید لہر اس کے دل کو سہما گئی۔ تم ایسا مت سوچو بیٹی، احد میاں کی عادت میں جانتا ہوں، وہ بیماری میں چڑچڑے ہو گئے ورنہ بہت عزت و احترام کرتے ہیں میرا۔ اس کی آمد سے بے خبر کہہ رہے تھے، تبھی وہ اندر آ کر گیا۔ بابا گھر سے کال آئی ہے، ایک ہفتے کے لیے گھر جانا ہوگا آپ کو۔
सब खैरियत है वहाँ पर बेटा? वो घबराए। जी जी, अच्छी खबर है, मोना का रिश्ता तय हुआ, वो लोग मंगनी की रस्म करना चाहते हैं, इसी सिलसिले में आपकी खिदमत दरकार है वहाँ पर। ये तो वाकई खुशी की खबर है बेटा। मोना बेटी के नसीब अल्लाह बुलंद करे। लेकिन बेटा ऐसे खुशी के अहम मौके पर आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। मैं कहता हूँ आप चलें। मोना आपकी इकलौती बहन है और आप इकलौते भाई हैं। आप रिश्तों को टूटने ना दें, बल्कि अना के बुत को चकनाचूर कर दें। आई नो, बट मैं नहीं जाऊँगा। इनकी बात पर वो गहरी सांस लेकर बोला। इसकी आंखें जब से सुर्ख हो रही थी, कई सितारे टूटकर उदास आंखों की दहलीज में गुम हो गए। मैं ऐसी हालत में जाकर मामा और मोना को परेशान नहीं करना चाहता। इनसे कह दिया मैंने रात की फ़्लाइट से अब्रॉड जा रहा हूँ। आप भी मेरी इस बात का भरम रखिएगा। आप बेफिक्र रहिए, जैसा आपने कहा वैसा ही कहूँगा बेटा। वो नेक्से में पड़े सोफ़े पर बैठ गया। मजीद बाबा दूसरे सोफ़े पर बैठे थे। रायमा वहाँ से निकलकर छोटी सी गैलरी में आ गई, जिसकी खिड़की से वो बाहर देख रही थी, जहाँ सुर्खों कासनी सफ़ेद फूलों पर खूबसूरत तितलियाँ मंडला रही थी। छोटी छोटी रंगीन परों वाली चिड़ियाँ चाकों पर झूला झूल रही थी। बेहद हसीन नज़ारे थे। दूर दरिया का पानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। माहौल पुरसकून था, मगर इनकी बातों ने इसे बेकल कर दिया था। इनके जाने के बाद वो कहाँ जाएगी, यही ख्याल इसे मुतहविश कर रहा था। अगर आप एक मरतबा इसको कॉल कर देंगे, घर आने का कह देंगे, तो वो दौड़ा चला गया। वो सिर्फ आपकी खफकी की वजह से यहाँ नहीं आ रहा। रबिया बेगम का दिल खुशी के मौके पर बेटे की जुदाई में तड़प रहा था। बार बार मौका मिलते इल्तिजाएं कर रही थी, मगर शाहरुख साहब इनसे ज़्यादा छोटे भाई की बीवी, जो इनकी खालाजाद भी थी और हाल ही में कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला भाई सिकंदर की मौत ने इनके करीब कर दिया था। वो इनको बहनों की तरह इज्जत देते थे। रामीन बेगम दूसरों की हमदर्दियाँ हासिल करने में महारत रखती थी। सो शाहरुख साहब इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बीवी और बेटे की भी कोई वक़्त नहीं देते थे। फिर अब भी इनकी सिखाई बातों में वो रबिया की जज्बाती कैफियत को समझ रहे थे, ना इसकी हैसियत का तयन कर पा रहे थे। पहला खलानत इदां दे बंदे थे ਜਿਹੜਾ अपने बीवी बच्चों छड़ के दूजियां दे उत्ते होया होवे। मुझे से नाफरमान और बदलिहाज बेटे की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद से आए भी तो मैं दहलीज पर कदम नहीं रखने दूंगा, धक्के मार के निकाल दूंगा इसे। वो सख्त लहजे में गोया हुए। 6 माह हो गए मेरे बच्चे को जुदा हुए। कैसे बाप हैं आप, जिसकी जुदाई में आपका दिल ज़रा भी गदास नहीं हुआ? 6 माह? ताहयात अब वो मेरे दिल में जगह नहीं बना पाएगा। आपके लिए भी बेहतर यही कि बेटी की खुशियों को इस बदबख्त की खातिर सोग में ना बदलो। वो कहकर वहाँ से चले तो मोना, जो करीबी मौजूद थी, इनसे लिपट कर रोने लगी। बाहर खिड़की से लगी सब बातें सुनती हुई रामीन बेगम के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट रोशन थी। शाहरुख साहब के वहाँ से जाने के बाद इन माँ बेटी को रोता देखकर अपने कमरे में काजल को तमाम इन्फॉर्मेशन देकर इनका मज़ाक उड़ाने लगी थी। अंकल ने जो कहा है वो करके भी दिखाएंगे। इनका गुस्सा उस दिन तो ख़ानदान में मशहूर है। वैसे आहद जैसा उजड़ और जंगली इंसान जंगल में रहने के काबिल है। इसमें न जज्बे ना उमंग, बिल्कुल कागजी फूल जैसी वजाहत है इसकी। हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे हैं बेटा, वरना कल तक तुम इसकी संजीदगी, वजाहत और अक्खड़पन पर जान देती थी। वो शौकी से गई। लाख लानत इद्दा दी मार होती। जान तो आज भी देती हूँ मम्मी। वो है ही इस कदर डैशिंग, हैंडसम, अट्रैक्टिव कि मेरे अलावा सैकड़ों लड़कियाँ जान देती हैं इस पर। तुम जैसी लड़कियाँ ही तो ऐसे लड़कों को सर पर चढ़ाती हैं। अब तुम अपना घर बसाने का सोचो, आहत को बर्बाद करना मेरी जिम्मेदारी है। दूजिया बर्बाद करके तो अपनी औलाद सुखी रहेगी। मौसम बदल गया तो गर्मी का जोर टूटा था। हफ्ते में 1-2 बार अब्र रहमत ज़रूर बरसती थी, जिससे हर सू जल थल का समा रहता। आज भी मौसम अच्छा था। मजीद बाबा चले गए थे। बहुत तसल्ली दिलासी देने के बाद वो तन्हा यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी की थी कि वो भी इस भरी दुनिया में अपना कोई अजीज़ ना रखते थे। आहद और इसकी फैमिली इनका कुंबा थी। इसके यहाँ रुकने पर आहद बस तो बहुत हुआ, मगर मसला ये था कि इसको अपने लिए किसी खिदमतकार की अशद ज़रूरत थी। कि ज़ख्म खासी हद तक तो भर तो गए थे, मगर मंद मिल नहीं हुए थे। इसलिए इसने रायमा के यहाँ रुकने पर कोई एतराज़ नहीं किया, जबकि वो इनसे कहती रही थी, बाबा जल्दी आइएगा, आप नहीं होंगे तो मुझे डर लगेगा, कैसे रहूँगी मैं? डरने की ज़रूरत नहीं है बेटी, आहद मियाँ आपका ख्याल रखेंगे, हिफाजत करेंगे आपकी। खुद को यहाँ बिल्कुल महफूज आज़ाद महसूस करना। वो हाथ के सामने इसको तसल्ली दे रहे थे। इसकी निगाह इत्तफाकन इसकी तरफ उठी थी। इसकी रंगत उड़ी उड़ी थी, आंखों में शदीद खौफ था। हाथों के ज़ख्मों के कुछ टांके रह गए थे जो खुश्क थे। अब इनको साफ़ करवाने से हॉस्पिटल जाना था। वो ड्राइवर के हमरा जा रहा था कि रास्ते में बाबा को स्टेशन भी छोड़ देगा। इनके स्टार पर इसने रायमा को साथ ले लिया था। पहले इनको स्टेशन छोड़कर वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए थे। हॉस्पिटल बहुत फासले पर था। शाम भीग रही थी। वो सीट की बैग से टेक लगाकर आंखें मूंद कर बैठ गया। बराबर में तकरीबन दरवाजे से चिपकी रायमा बैठी हुई थी। बाबा को स्टेशन छोड़ने के बाद वो बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। खिड़की से बाहर गुजरते खेत खलियान, आम के बाग और इसके घर की तरफ जाता कच्चा पक्का रास्ता। एकदम ही इसके अंदर करंट सा दौड़ा था। वो बेचैनी से इन रास्तों को देखने लगी, जिसकी खाक कभी इसके पाँव से भी लिपटी थी। क्या हुआ, आर यू ओके? इसकी खुटी खुटी सिसकियाँ सुनकर वो सीधा बैठता हुआ कुछ हैरानी और संजीदगी से गोया हुआ। इसने नफ़ी में गर्दन लाई और खिड़की से दूर हो गई। सुर्ख जर्द दुपट्टे से इसने अपना आधा चेहरा ढांपा हुआ था। सिसकियों से नाजुक सराबा फूलों भरी शाख की तरह लचक खा रहा था। आहत के दिल पर अजीब से एहसास ने घेरा तंग किया। खावर, पानी का थर्मोस दे। वो ड्राइवर से गोया हुआ। घूंट घूंट पानी पीते अपने अंदर उठने वाली चीखों को दबाने लगी। इन्हीं रास्तों पर भागती दौड़ती हुई जवान हुई थी।
میٹرک کے بعد قریب کوئی کالج نہ ہونے کے باعث ماں نے اسے پڑھائی کی خاطر ہاسٹل بھیج دیا۔ گریجویشن تک وہ کراچی میں رہی اور ورثہ ان ماں بیٹی پر بہت بھاری رہا۔ ماں سلائی کڑھائی کر کے اس کی تعلیم اور گھر کے اخراجات چلا رہی تھی۔ میڈم معجبین سے ان کی دوستی اس وقت سے ہوئی جب وہ نئی نئی شہر سے اسکول ٹرانسفر ہو کر آئی تھی اور وہ 3 سالہ رائمہ کی ایڈمیشن کرانے لائی تھی۔ تبھی سے سیدھی سادھی زبیدہ سے ان کی دوستی ہو گئی اور ہر مشکل میں وہ ان کی مددگار رہی تھی۔ زبیدہ خوددار عورت تھی، وہ ان کے احسان کا بدلہ ان کے کپڑے سی کر کڑھائیاں کر کر کے ادا کر دیا کرتی تھی۔ وہ گریجویشن کے بعد گاؤں لوٹی تو معجبین نے اسکول میں سے جاب دے دی تھی اور اسکول جانے آنے کے دوران ہی کسی دن عاشق علی کی نگاہیں اس پر ایسی پڑیں کہ اپنے گھر اپنی ماں کی طرح محبت کرنے والی مہربان معجبین سے محروم ہو کر دربدر ہو گئی۔ ہیلو، ہاسپٹل آ چکا ہے، اتریے۔ وہ نامعلوم کب تک ماضی میں ارد گرد سے بے خبر رہتی کہ اس کی سرد و خشک آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ گاڑی کے ونڈو سے جھانک کر کہہ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی کھجل سی باہر نکلی۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا، اسے ویٹنگ روم میں بٹھا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے 3 ساتھی وہاں موجود تھے۔ ان کے ہمراہی وہ او پی ڈی کی طرف گیا تھا۔ رائمہ نے سامنے آویزہ کانچ کی دیوار کے پار دیکھا۔ وہاں سناٹا، خاموشی تھی۔ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، عام ہاسپٹل سے ایسی گہما گہمی یہاں نہیں تھی۔ کہ وہی کھیل تھا پیسے کا، وہی خلیج تھی امیری غریبی کی۔ امیروں کے لیے ہر سہولت و آسائش موجود تھی۔ نرم و خوبصورت صوفے میں دھنسی بیٹھی وہ امیر غریب کا موازنہ کرنے میں مگن تھی۔ تبھی وہ چلا ہے۔ رائمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، انگلیوں کے ٹانکے کھل گئے تھے مگر نشانات ابھی باقی تھے، خاصے گہرے زخم لگے تھے۔ آئیے، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مجید بابا کی کرم چودگی میں مہذب بن گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی باہر آئی تو سیڑھیاں اترتے ہوئے ماں نے اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑے مرد پر پڑی اور اسے لگا سب گول گول گھومنے لگا، ہر طرف تاریکی چھا گئی اور وہ لڑکھڑانے لگی۔ تبھی نامعلوم کس جذبے کے تحت اس نے مڑ کر دیکھا اور پل بھر کی جست میں وہ سیڑھیاں چڑھ کر اسے تھام کر بولا، کیا ہوا؟ آپ مجھے ٹھیک دکھائی نہیں دے رہی؟ خدا کے لیے ابھی اسی وقت چلیے یہاں سے۔ وہ سخت ہراساں تھی۔ ہاں چل رہے ہیں، مگر آپ اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ وہ تقریباً اس کے بالوں سے چپک کر آئے گی۔ چہرہ پسینے سے تر تھا جس پر خوف سردی بن کر چھا گیا۔ دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی صدا سماعتوں تک محسوس ہو رہی تھی۔ آپ چلیے نا پلیز۔ وہ دیکھ رہی تھی وہ شخص کسی کو کال کر رہا تھا، سرخ نگاہیں ہنوز اس پر ہی تھی۔ اس نے شدت سے اپنی ٹانگوں کو بے جان ہوتے محسوس کیا اور مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا جو حیران پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ احد بھی اس کی حالت سمجھ گیا۔ خوف اور دہشت اس پہ قدم اٹھانے کی سکت بھی نہ لی۔ قدرے ناگواریت بھرے انداز میں سے وہ اسے کار تک لایا۔ تبھی اس کا ساتھی کہیں سے نمودار ہوا۔ اسے ایک لڑکی کو سہارا دے کر لاتے دیکھا۔ اس کے انداز میں بلا کی بے یقینی اور تعجب تھا۔ احد؟ وہ آگے بڑھ کر فقط یہی کہہ سکا۔ وہ خاصا کنفیوزڈ ہوا۔ تم چلے گئے تھے، واپس کیوں آئے؟ وہ اسے کار میں بٹھانے کے بعد اس کے قریب آ کر گویا ہوا۔ ہاں وہ اس کی نگاہیں بلائنڈ گلاسز کے پیچھے گم ہو جانے والے سراپے پر ہی اٹھی تھی۔ وہ عجیب حیرت کا شکار تھا۔ احد اس کی حیرت و کھوجی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا، سو عام سے لہجے میں بولا، وہ رائمہ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کوئی ایمرجنسی ہے؟ ہاں، ان سمگلروں کو سپورٹ کرنے والا وڈیرا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں۔ جان تو ایک دن جانی، اگر اپنے وطن کے لیے کچھ کر کے مر گئے تو موت بھی فخر کرے گی ہم پر۔ ان دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ تمہاری باتوں سے میں ایگری ہوں، لیکن تمہارے زخم ابھی بھی بھرے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں نوکری چھوڑو اور واپس گھر جاؤ، وہاں بزنس تمہارا منتظر ہے۔ یہاں نیچے سے اوپر تک کرپٹ لوگوں کی اجارہ داری ہے۔ ہم جان ہتھیلی پر رکھ کر مجرموں کو پکڑواتے ہیں اور ویسے ہی وڈیروں اور سرمایہ داروں کی ایک کال پر ان کو آزاد کر دیتے ہیں اور ہماری موت پر کوئی 3 دن بھی سوگ نہیں منائے گا۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ اگر تمہیں جانا تو جاؤ، مجھے بزدلی کا سبق نہ پڑھاؤ۔ مبشر اس کا دوست ہونے کے علاوہ اسسٹنٹ بھی تھا، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ نرسری کی دیوار کے آڑ میں کھڑا بخشو باہر نکلا، اپنی گھنی مونچھوں کو مروڑتا ہوا کار کو دور تک دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا مقصد پانے کی چمک تھی۔ وہ جنگل کی حفاظت کرنے والے افسر کو بھی جانتا تھا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے والے اس کے ساتھی کو بھی۔ اس کو کہتے ہیں چھوری بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، وہ صفاقی سے بڑبڑایا۔ اچھا، ایسا ناگ نے دیکھیا انہوں۔ عجیب خوف و وحشت اس پر چھائی ہوئی تھی۔ گھر آتے آتے وہ بخار میں جھلس رہی تھی۔ آج کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح ہینڈل کرے۔ مجید بابا کے جاتے اس کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ انیکسی میں سے چھوڑنے کے بعد وہ خاصی مضطرب کیفیت میں باہر لان میں بیٹھ گیا۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کا جھومر آسمان کی مانگ میں پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور چاند کے ارد گرد ستاروں کے قافلے اترے ہوئے تھے جن کی روشنی سے ماحول میں پوری اسرار سی چاندنی غبار بن کر پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا پرکیف خوشبوؤں سے بھجل تھی۔ مجید بابا کی یاد پاپا کو آتی رہتی تھی اور وہ ان کو بلاتے رہتے تھے۔ آج سے قبل اس نے کبھی ان کی غیر موجودگی میں خود کو تنہا پریشان محسوس نہیں کیا جتنا اس وقت کر رہا تھا۔ وجہ شاید وہ بخار میں پھنکتی نیم بے ہوش رائمہ تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ غیر اجنبی لڑکی کی تیمارداری کس طرح کرے، جبکہ ایسے کسی عملی تجربے سے اس کو کبھی گزرنا بھی نہیں پڑا تھا۔ صنف مخالف میں اس کی زندگی میں ہمیشہ جو اس کے قریب تر رہی وہ ہستیاں اس کی ماں اور بہن تھیں، جن کے وجود سے ان کی زندگی میں بہت بڑے پاکیزہ رنگ موجود تھے، ورنہ وہ اس قوم سے دور ہی بھاگتا تھا۔ دور مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی تھی۔ اذان سن کر وہ کچن کی طرف گیا تھا۔ صاف ستھرے اور نفاست سے سجے کچن کو دیکھ کر اس کو اپنے گھر کا کچن یاد آ گیا، جہاں ماما اور مونا اسی طرح کچن کو چمکا کر رکھتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے اس کے سگڑاپے کا متعارف ہوا۔ دودھ گرم کر کے مگ میں نکالنا ہی چاہتا تک وہ چلی آئی۔ سیاہ شال میں لپٹی گمسم عجیب کی سی کیفیت کا شکار لگ رہی تھی۔ آپ روم میں جائیں، کھانا میں دوپہر میں تیار کر چکی ہوں، گرم کر کے لا رہی ہوں۔
اس نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ وہ دلکشی اور انائی میں سے بھرپور لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخیوں میں ستوا ناک اور گرے آنکھیں خاصی نمایاں ہو رہی تھی، لیکن وہ بہت کمزور اور لاغر لگ رہی تھی، مگر باہمت اور حوصلہ تھی، جو ہمت نہ ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کرنے چلی ہے۔ نو تھینکس، مجھے آپ کی خدمات کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تیز فیور ہو رہا ہے؟ میں آپ کے لیے دودھ، سلائس اور ٹیبلٹ لا رہا ہوں۔ وہ دودھ مگ میں نکالتا سنجیدگی سے بولا، نہیں نہیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کام میرا، میں ہی کروں گی۔ وہ شرمندہ سی ہو کر آگے بڑھی اور بری طرح لڑکھڑائی۔ احد نے پھرتی سے بڑھ کر اسے گرنے سے بچا اور ساتھ ہی جھٹکے سے دیوار کے سہارے کھڑا کر کے گویا، اسٹاپ اٹ، سنبھالو خود کو۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں کو ٹچ کر کے اپنی کسی گھٹیا حس کو تسکین پہنچاتے ہیں، اور میں ایسی عورتوں کی پرچھائی سے بھی نفرت کرتا ہوں جو ایسی بیہودہ حرکتوں سے مردوں کو مرغوب کرنے کی صحیح کرتی ہیں۔ وہ ایک دم ہی ساری پرداشت کھو بیٹھا۔ اسے لگا مجید بابا کی غیر موجودگی میں اپنی اصلیت سے پردہ اٹھا رہی ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ مجید بابا کو اسٹیشن چھوڑنے کے بعد سے آہستہ آہستہ وہ اس کے گلے کا ہار بن گئی تھی۔ تو نہ بنا گلے دا ہار ڈگدی سی ڈگ لین دیندہ جڑی زبان چلا رہے ہیں۔ مجھے پہلی شک تھا تم نے بابا کو جھوٹی سٹوری سنائی ہے، سنا کر اپنا ہمدرد بنایا، اور ان کے ذاتے بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز دبی دبی تھی۔ شٹ اپ، جو میں کہہ رہا ہوں تم خوب سمجھ رہی ہو۔ یہ ٹرے اٹھاؤ اور ابھی چلی جاؤ یہاں سے۔ تمہارا کیا کرنا ہے یہ فیصلہ کل کروں گا۔ وہ ٹرے کی طرف اشارہ کر کے وہاں سے غصے میں چلا گیا۔ رائمہ پہلے ہی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی، پھر بخار نے ہمت ریزہ ریزہ کر دی تھی۔ احد کے الزامات کے جواب دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس نے ہمت کر کے ٹیبلٹ کھا کر دودھ پی لیا، خود کو تسلی دیتی نیکسی میں آ گئی۔ وہ دھپ دھپ کرتا اپنے روم میں آ گیا۔ پیشانی پر ناگواری کی شکنیں پھیل گئی تھی۔ شوز اتار کر وہیں پھینکے اور لیٹ گیا۔ خوام کا میں نے ہمدردی کی تنہائی ملتے اس نے اپنی اقلیت دکھا دی۔ بابا کی زبانی سنی ہوئی اس کی کہانی پر یقین کر لیا اور اسے رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی۔ کتنا بڑا اسٹوپڈ ہوں میں! کم از کم مجھے اس کے بتائے ہوئے گاؤں جا کر اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ اوہ کوشنی ہوئیے گی، ہونے تیرے کو تصدیق ہوئیے گی، وہ بخشو نے ویکھ لیا لانتی نے۔ وہ ہونٹ پھینچے خود کا سرزنش کر رہا تھا، خود کو احمق قرار دے رہا تھا۔ اس دور کی عورت نے خود کو ارزاں بے وقت کر ڈالا۔ چند نوٹوں اور ستائش بھرے جملوں کے عوض وہ عزت جیسی قیمتی اور انمول شے لٹا دیتی ہیں، اور ملال تک نہیں کرتی کہ وہ آسمان کی وسطوں سے پاتال کی تہ میں جا گری ہیں۔ سوچتے ہوئے اس کو وہ رات یاد آ گئی جب گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر میں تھا، لائبریری روم میں مطالعے میں مصروف تھا۔ تب دروازہ نوک کیے بغیر ہی وہ اندر آئی تھی، اور گویا ہیجان خیز مہک کا طوفان در آیا تھا۔ کون؟ تم شادی میں نہیں گئی؟ اور یہ کیا گیٹ اپ ہے؟ کاجل ایک سٹائل سے سامنے کھڑی تھی، بلیک جینس پر ریڈ ٹاپ، سیاہ بال بکھرے ہوئے، لمبے ہوے سے گردن کو چھو رہے تھے۔ ہونٹوں پر سرخ آنکھ دہک رہی تھی، جس کی تپش رخساروں پر بھی نمایاں تھی۔ مسکارے اور لائنر سے سجی آنکھیں خمار آلود تھی۔ وہ قریب آ کر کہنے لگی، یہ گیٹ اپ آپ کے لیے بنا ہے؟ ویسے تو آپ نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، پروانوں کی طرح آپ کے گرد چکر لگاتی رہتی ہوں۔ امیزنگ بات ہے نا، کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا پروانے کے گرد شمع کو، قبل اس کے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے فوراً۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتا سخت لہجے میں گویا، یہی غصہ تو سوٹ کرتا ہے آپ پر۔ وہ ڈٹائی سے مسکرا کر گویا بھی، ہماری فیملی کی ہر لڑکی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، آئیڈیل ہیں آپ سب کے، لیکن میرے علاوہ آپ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاجل کوئی بھولی بھالی ناسمجھ یا بے وقوف لڑکی نہیں تھی، وہ بے حد بولڈ اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی، جیسے احد کو پانا اس کے لیے مشکل نہیں ہو۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو کاجل، میرا ابھی دور دور تک شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور جب بھی کبھی شادی کروں گا بھی تو تم سے ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہوتا ہوا سخت لہجے میں کہہ اٹھا تھا، شادی مجھ سے کیوں نہیں کریں گے آپ؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ اس کے قریب تن کر کھڑی ہو گئی اور زمانی لہجے میں دھیمے سے بولی، کبھی میرے جیسی بیوٹی دیکھی ہے آپ نے؟ وہ بولتی ہوئی اس کی پشت سے لپٹ گئی، دور پھٹے منہ تیرے تے، لعنت اتنی بیوٹی دیکھتے ہی۔ دور ہٹو، آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس نے کاجل کو دور کرتے ہوئے وارننگ دی اور گھر سے نکل گیا۔ یہ سلسلہ پھر چل پڑا۔ وہ موقع ملتے اس کے سر پر سوار ہو جاتی۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ سخت سے سختر ہوتا چلا گیا، لیکن وہ عزت نفس آنا احساس ہر جذبے سے آ رہی تھی۔ اگر جذبہ تھا تو صرف اس کو تسخیر کرنے کا۔ میں اس لیے خاموش ہوں کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا۔ تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں رامین آنٹی سے تمہاری شکایت کروں گا کہ وہ تمہاری بیہودہ حرکتوں کو لگام ڈالے۔ تم دن بدن آؤٹ ہو رہی ہو۔ وہ ایک سرد ترین رات تھی جب وہ کافی کا مگ مونا سے لے کر اس کے کمرے میں آ گئی تو راتیں اپنی محبت کا رونا رونے لگی تھی۔ ممی کی بھی خواہش آپ کو داماد بنانے کی، ان کی سپورٹ مجھے حاصل، اب آپ کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، بہت انسلٹ کر چکے ہیں آپ میری، اب آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی ورنہ۔ وہ مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے مقابل کھڑی ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ورنہ؟ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی امڑ آئی۔ ورنہ میں انکل کے پاس جاؤں گی اور کہہ دوں گی کہ آپ نے میری عزت۔ باقی لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ احد کے زناٹے دار تھپڑوں نے اس کے حواس گم کر دیے۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی، پھر کئی دنوں تک وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ان دنوں میں اس نے اپنی کزن منیر سے دوستی کر لی۔ وہ پہلے اس کی طلب کی چاہ میں مبتلا تھا۔ گرین سگنل ملتے اس نے اپنی ماں کو رشتہ لے کر بھیج دیا۔ رامین نے شاہ رخ صاحب کو رشتے کا بتاتے ہوئے دبے
لہجے میں یہ بھی سنا دی کہ ان کی خواہش کاجل کو ان کی بہو بنانے کی تھی۔ سجل بیاہ کر انگلینڈ چلی گئی تھی، اب چھوٹی بیٹی بھی دور ہو جائے گی۔ وہ پہلی چھوٹی بھابھی اور بچیوں پر جان دیتے تھے، پھر ان دنوں کاجل ان کا خصوصی طور پر خیال رکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی احد باپ کی بات سے انکار کی کوشش بھی نہیں کر سکتا، لیکن پہلی بار وہ ان کے کسی حکم سے منحرف ہوا تھا، ان کی کسی خواہش کو رد کیا تھا۔ احد بیٹا کیا برائی ہے کاجل میں؟ ربیہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو اس میں اچھائی کیا دکھائی دیتی ہے ماما؟ وہ مشکل سے لہجے کو نرم رکھا۔ اچھی لڑکی ہے، خوبصورت اور خوش اخلاق ہے، وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے، میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ماما۔ کون لڑکی ہے تمہارا آئیڈیل؟ اس کے انکار نے انہیں ہراساں کر دیا۔ وقت آنے پر دکھاؤں گا، ابھی مجھے اپنا فیوچر پلان کرنا ہے۔ مان جاؤ بیٹا، شاہ رخ ایک قیامت کھڑی کر دیں گے۔ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا کہ کسی طرح بھی تمہیں اس رشتے پر راضی کروں، مگر تم… مما پلیز۔ مما بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بھائی کو پریشرائز مت کریں، اس دور میں بیٹیوں کی مرضی کے بغیر رشتے طے نہیں کیے جاتے، اور آپ بیٹے کو مجبور کر رہی ہیں۔ پاپا تو ہمیشہ سے آنٹی کی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، اب تو آپ کو بھی سٹینڈ لینا ہوگا اپنی اولاد کے لیے، آواز بلند کرنی ہوگی۔ وہاں موجود مونا نے فراخ دلی سے بھائی کی حمایت کی۔ شاہ رخ صاحب نے اس کے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اسے بے نکت سنائی، آگ کرنے کے علاوہ بعد گھر بدر کر دیا۔ وہ انہی کا بیٹا تھا، ضدی اور ناپرست۔ گھر چھوڑنے کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا، البتہ ماں اور بہن سے رابطہ نہیں توڑا، روزی ان سے بات کرتا تھا۔ انہی سے پتہ چلا کاجل کی شادی چند ہفتے بعد گھر آ کر بیٹھ جانے کا۔ وہ جانتا تھا اس کی سرشت میں وفا نہیں تھی، شدید بھوک کے احساس نے اسے ماری سے حال میں لا پھینکا تھا۔ وہ اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار کی آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو یاد آیا کئی دنوں سے شیو نہ کرنے کے باعث شیو خاصی بڑھ گئی تھی۔ یہ کام کل پر موقوف کر کے وہ بات لینے سے لگا تاکہ چینج کر کے ڈنر کر سکے۔ رائمہ بخار کی حدت سے نکل آئی تھی، وضو کر کے نماز ادا کی، پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے جھک گئی۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہوتا ہے اسے پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اور دل کہہ اٹھتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ اس کی رحمت کو طلبگار تھی۔ وہ اس سے گویا عافیت مانگ رہی تھی، ایمان و عزت کے ساتھ زندگی و موت مانگ رہی تھی، اور مانگتے مانگتے جائے نماز پر بے سود ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو باہر کی سائڈ سے نامانوس سی آواز آ رہی تھی۔ حواس فوراً ہی بیدار ہوئے تھے۔ دیوار میں نصب کھڑکی کی باہر کی سائڈ لگی لوہے کی گرل کو کوئی کاٹ رہا تھا۔ آواز بہت مدھم تھی، مگر رات کے سناٹے میں واضح ہو رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے دیوار سے لگ کر کھڑی ہوگی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ جان گئی تھی بخشو نے عاشق علی کو خبر کر دی ہے، اور وہ اس کی بو پا چکا ہے۔ باہر گرل توڑی جا چکی تھی، مان سلائڈنگ ونڈوز کو زوردار جھٹکے لگنے لگے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کیا کرے، کہاں جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ونڈو کو باہر سے کھولنے یا توڑنے کی کوشش برابر کی جا رہی تھی، اور ونڈو کھل گئی تھی۔ سیاہ نقاب میں دو سرخ آنکھیں سے گھور رہی تھی۔ وہ ڈنر کے بعد اٹھا تھا، تبھی سے کوئی سایہ نیکسیب کی دیوار کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ پہلے اس کے ذہن میں بشر کی بات آئی، پھر ایک کوندا سا لبکا۔ کس سے خوفزدہ ہو گئی آپ؟ اس نے راستے میں پوچھا تھا۔ وہاں بخشو تھا، عاشق علی کا خاص آدمی، اس نے مجھے دیکھ لیا۔ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں آپ محفوظ ہیں۔ ایک جست میں وہ بیڈ سائڈ کے دراز کو اُل کر اس میں موجود اپنا ریوالور نکال کر نیکسی کی طرف دوڑا تھا۔ دوسری طرف وہ آدمی کھڑکی سے اندر آنے کی صحیح میں مگن تھا۔ اس کے دوڑتے قدموں کی آواز سے وہ پھرتی سے واپس نیچے کود گیا۔ اسی لمحے احد وہاں پہنچ گیا، اور اس نے کھڑکی سے ان دو بھاگتے آدمیوں پر فائر کھول دیا۔ وہ دونوں ہی زخمی ہوئے تھے، مگر سخت سے آنتے گھنی جھاڑیوں کا سہارا لے کر بھاگ گئے تھے۔ واہ کیا بات ہے آپ کی، پہلے خوف کے مارے حالت خراب تھی، اور اب یہاں خاموشی سے کھڑے ہو کر ان کو آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ اسے دعوت دیوار سے لگے دیکھ کر کاٹدار انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ کھڑکی توڑ کر اندر آ رہے تھے، اور آپ یہاں آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، مجھے بلا نہیں سکتی تھی آپ؟ اس کی بروقت آمد پر رائمہ کی ڈوبتی سانسیں بحال ہونے لگیں۔ موت پگی بھائی والوں کو، اگر میں جاگ نہ رہا ہوتا تو مار جاتے آپ کو، اچھا کرتے مار جاتے، کم از کم آپ سے مدد طلب کرنے سے مرنا بہتر ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہ سخت معتجب ہوا۔ میں آپ سے مدد نہیں چاہتی، صرف رات مجھے یہاں گزارنی ہے، صبح میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں چلی جاؤ گی؟ دریا میں چھلانگ لگانے؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹ کر بولا۔ اس کا لہجہ سخت طنزیہ تھا۔ کہیں بھی جاؤں، آپ کو پوچھنے کا حق بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی خاموشی کے قفل ٹوٹ گئے تھے، پورا اعتماد و مضبوط انداز ہود کر آیا تھا۔ میری کوئی آرزو بھی نہیں آپ کو یہاں روکنے کی، فی الوقت آپ بابا کے روم میں چلی جائیں، یہ روم سیکیور نہیں رہا۔ اس کی بات درست تھی، کمرہ محفوظ نہیں رہا تھا، وہ ایک بار آئے تھے، دوبارہ بھی آ سکتے تھے۔ وہ چپ چاپ بابا کے کمرے میں چلی آئی تھی، احد کھڑکی بند کرنے کی تدبیروں میں لگا ہوا تھا۔ نامعلوم اپنے مقصد میں کب کامیاب ہوا، اسے معلوم نہ ہوا کہ مزید بابا کے کمرے میں اسے بے پناہ سکون و اپنائیت کا احساس ملا تھا۔ تمام ڈر اور خوف کمرے سے باہر ہی اڑنچو ہو گئے تھے۔ پھر نیند ایسی گہری آئی کہ وہ دن چڑھے تک بیدار ہوئی۔ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آئی تو سنک میں ناشتے کے برتن پڑے تھے، وہ ناشتہ کر چکا تھا۔ بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اپنے لیے ناشتہ بنایا تھا، یہ جتانا چاہتا تھا کہ اس کی اس گھر میں جگہ نہیں ہے، وہ چلی جائے۔ اس نے بے دلی سے چائے بنائی، پھر اچانک اسے خیال ہے گھر میں مکمل خاموشی تھی، اور ایسا اس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ وہ کپ کاؤنٹر پر رکھ کر اندر اس کے روم کی طرف گئی۔ ڈور لاک تھا، اور گیراج میں گاڑی بھی نہیں تھی۔ یا اللہ، میں ایسی گہری نیند سوئی کہ اس کی گاڑی کی آواز بھی نہیں سنی۔ وہ کیا سوچتا ہوگا، میں یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتی، صرف باتیں کر رہی تھی۔ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو یقیناً آسرا بھی پیدا کیا ہوگا۔ اس سرپھرے شخص کے ساتھ ایک پل بھی گزارنا خود کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ تو جانا کتنے ہے پھر؟ عاشق علی کول۔
वो मीटिंग अटेंड करके ऑफिस में आया तो कुछ देर बाद मुबशर भी पीछे पीछे चला है। यार तुम तो छुपे रुस्तम निकले, कौन है वो रायमा? वो बैठते संजीदगी से इस्तफसार करने लगा। आई नो तुमको रात भर नींद भी नहीं आई होगी इस तजस्सुस में, मगर इस वक्त तुम्हारा लहजा बता रहा बात कुछ खास है। क्या बात है? बस की आंखों में जकड़ी कई उलझने फाम कर गोया हुआ। मुझे मालूम था तुम मेरा चेहरा देखकर मेरी परेशानी फाम जाओगे। रात को वडेरे आशिक अली की कॉल आई थी, इसने खुद बात की मुझसे। वो धीमे लहजे में एक लफ्ज़ जमा कर कह रहा था। इसकी निगाहें हाथ पर दी। कल तक वो धमकियां दे रहा था और अब सौदा करना चाहता है। सौदा? कैसा सौदा करना चाहता है? वो पुरसकून था। वो अकबर ख़ान को हमारी तहवील में देने के लिए तैयार है, मगर व्हाट रबिश, ये क्या पजल खेल रहे हो? सीधे तरीके से बताओ। इसके सब्र का पैमाना छलक गया। वो बिगड़े लहजे में गोया। वो कहते तुम्हारे पास जो लड़की है रायमा, वो इसके गांव की लड़की है। इससे इसका निकाह होने वाला था और निकाह से कुछ देर कबल तुम इस लड़की को भगा कर ले आओ। इसके साथ इस लड़की को जेब से ढूंढ रहे थे। कल इस लड़की को इसके एक साथी ने तुम्हारे हमरा हॉस्पिटल में देखा था। वो रायमा के बदले अकबर खान देने को तैयार है। अगर इसकी बात ना मानी की तो वो गाँव वालों को लेकर रेस्ट हाउस पर हमला कर देगा। आहत खामोशी से सुन रहा था। इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। हर हाल में इसको लड़की चाहिए, पागल हो रहा वो इसके लिए। क्या उम्र होगी इसकी? मुस्कुराहट लम्हे भर लबों पर चमकी थी। जब दौलत और इख्तियारात घर की लौंडी बन जाए तो मर्द उम्र भूल जाते हैं। मुझे उम्र बताओ, लेक्चर नहीं दो। कभी कभी तुम अपने सीनियर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। सारी उम्र की दोस्ती लम्हे में धूल चाटती नज़र आती है। 60-65 साल का होगा वो खबीस बुढ़ा, लेकिन हर तरीके से जवान नजर आने के जतन करता है। वो खफकी भरे लहजे में बोया हुआ। काम के मामले में सिर्फ काम को अहमियत देता हूँ मैं। दोस्ती की जगह वर्किंग टाइम के बाद शुरू होती है। आर यू अंडरस्टैंड? यस बॉस। अब आप बताना पसंद करेंगे कि मुझे वहाँ क्या जवाब देना है? ऐसी तमाम कॉल्स तुम्हारे पास ही क्यों आती है? अगर आपके पास आ गई तो आप 1 मिनट में इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, इसलिए हम आपको ऐसी कॉल्स नहीं देते। वो जताते हुए गोया। ओके, आज आती है, मामला साफ़ कर देते। फैसला कौन लहजे में कहता वो उठ खड़ा हुआ। किस तरह साफ़ करना वे तू? ऑफिस से वापसी पर मजीद बाबा की कॉल आई थी। इसके बाद वो अपनी लाडली के मतलब पूछ रहे थे। वो रात वाला वाक़या गोल करके इसकी खैरियत से इनको आगाह करता रहा और मोना की मंगनी की तैयारी के मतलब पूछता रहा। वैसे तो रोज़ मामा से मालूम होता रहता था, मोना से भी बात हो रही थी। गेट खोलकर गाड़ी अंदर लाया और गेट बंद करके वो अंदर गया तो पहला एहसास यही हुआ कि वो कहीं भी नहीं है। इस एहसास ने इसके हवास मुंतशिर कर दिए। वो पूरे घर में से देख चुका था मगर वो कहीं नहीं थी। किधर गई? वो सर पकड़े गोमोगो की हालत में बैठा सोच रहा था। रायमा की गुमशुदगी के मतलब के बाहर कहाँ गायब हो गई? माँ ने इसकी समातों में कुछ आवाज़ें गूंजी। चलने में खड़ा वो सनगुन लेता रहा। फिर इसके कदम लॉन के अगबी हिस्से की तरफ बढ़े। वो इसकी परेशानी से बेखबर कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। आज गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ देर कबल होने वाली बेसकूनी इत्मीनान में बदल दी गई। रामा इसकी आमद से बेखबर कपड़े धोने में मगन थी। टब छाक से भरा हुआ था। बेडशीट, कपड़े और राहत की टी शर्ट्स, ट्राउज़र वगैरह आर्जी तौर पर बांधी की रस्सियों पर सूख रहे थे। इसने तनकीदी निगाहों से कपड़ों को देखते हुए रामा को देखा। वो पानी से शराबूर नल खोले थप थप कपड़े धो रही थी। आहत को मतवज्जा करने के लिए खनकारना पड़ा, पर रामा अपनी सोचों में गुम थी कि इसकी आवाज़ पर एकदम चौंकी और करीब रखे गीले दुपट्टे को सर पर डालते हुए नल बंद करके बैठी की बैठी रह गई। ये क्या कर रही हो? किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? इसका लहजा सर था। किसी ने नहीं, कपड़े इतने गंदे हो रहे थे इसलिए मैंने धो दिए। ये कपड़े लॉन्ड्री जाते हैं, घर में वॉश नहीं होते। मजीद बाबा की गैर मौजूदगी की वजह से कपड़े नहीं गए लॉन्ड्री, तुमने घर में धो डाले। घर में कपड़े धोना मना है क्या? वो इसकी तरफ पुष्ट किए हुए गोया हुई थी। आहत का मूड बुरी तरह ख़राब था। सुनो, तुम यहाँ मेहमान हो, मेहमान बनकर ही रहो। मालकर बनने के ख्वाब मत देखो। ऐसी बातों से मैं इंस्पायर्ड होने वाला नहीं हूँ। हाय हाय बे, एक होर दुनिया का कोई काम रहा ही नहीं, सिर्फ तैनू तो इंस्पायर करने वास्ते रह गई हो। वो एक कति बेरहम बेहिस शख्स था। अपने सहारे राय के सामने वो सामने वाले की इज्जत और एहसास की कति परवाह नहीं करता था। मैं आपको इंस्पायर करना भी नहीं चाहती आहत साहब। आपने मुझे पनाह दी, इस पनाह का हक मैं ऐसे मामूली काम करके अदा करना चाहती हूँ ताकि कल मेरा ज़मीर मुझे ताना न दे कि आपके एहसानों का बदला नहीं दे सकी। आई डोंट केयर। मैं ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं किया करता। इन फजूलिया से जान छुड़ा कर आओ, मैं तुमसे कुछ अहम बातें करना चाहता हूँ। वो हनूज इसी लहजे में कहता हुआ चला गया। वो तेज तेज हाथ चलाती सोचने लगी कि कोई परेशान करने वाली बात करेगा तो होर उन्हें इज्जत नहीं पची। चंगे भले कपड़े धोते तो मिल जाएंगे, पैसे बच जाएंगे लॉन्ड्री दे, लेकिन ना जी, इज्जत नहीं रहा सही। दफ़ा कर, आई तो बार ना तो ही दे कपड़े। कपड़ा से फारिग होने के बाद वो बात लेकर चेंज करके नम बालों में ब्रश करके हेयर बैंड लगा दी। इसके कमरे के पास पहुंची थी कि वो लंच करता लाउंज में मिल गया। इसकी आदत अच्छी थी कि वो मजीद बाबा की गैर मौजूदगी में से ज़्यादा खुद पर इन्हसार करता था। नाश्ता, खाना, चाय, कॉफ़ी, जिस चीज़ की इसको ज़रूरत होती वो खुद ले लिया करता था। अमूमन ऐसा कम ही होता था। वो कोशिश करती थी आहत को अपनी कोई ज़रूरत कहनी ना पड़े। मजीद बाबा की दी हुई ड्यूटी वो ऐसे तरीके से निभाए। क्या बात है? वो सर से फिसलते दुपट्टे को दुरुस्त करती संजीदगी से गोया हुई।
आहत दाएं तरफ रखे सोफे पर बैठ के जबकि रायमा दरवाजे के करीब रखी चेयर पर बैठी थी। इनमें खासा फासला था। आहत ने इसके आने से कबल तमाम खिड़कियां और दोनों दरवाजे खोल दिए थे। मजीद पापा के जाने के बाद इसने बेहद मोहतात रहना शुरू कर दिया था। वजह रायमा की मौजूदगी थी। वो नहीं चाहता था इसके किरदार पर शक का मामूली सा भी धब्बा लगे। काजल से शादी के इनकार पर डैड ने क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो बेहद संजीदगी से इससे मुखातिब हुआ। बात यह कि मेरे कोलीग को आशिक अली ने कॉल की थी और इसने वडेर और मुबशर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और अपने और मुबशर की गुफ्तगू इसको हरफ बहरफ सुना दी। इस दौरान इसकी निगाहें गाहें बगाहें इसकी तरफ उठ रही थी। लेमन कलर की कुर्ती और दुपट्टे पर वाइट कढ़ाई थी और वाइट ट्राउज़र में दुपट्टे को सलीके से ओढ़े इसका सादा चेहरा पाकीज़गी के नूर से चमक रहा था। वो गुमसुम और खामोश थी। चेहरे पर अजीब से रंग फैल रहे थे। आहत ने तवील खामोशी पर निगाह उठाकर देखा और इसका दिल अनकही कैफियत का शिकार हो गया। क्या ये लड़की इस वडेरे की मनगुआ हो सकती है? इसके चेहरे पर एक ख़ास सादगी और निखार है जो अनछुई कलियों की जीनत होता है। इस तरह चुप रहने से मसला हल नहीं होगा। मुझे क्या करना है ये जवाब दो। कबल इसके कि निगाह फिसलती चली जाती। इसने निगाहों के एहतराम को बरकरार रखा। मैं क्या जवाब दूँ? अब आप फैसला कर चुके तो मेरे इकरार और इनकार की कोई गुंजाइश कहाँ रहती है? इसकी लरजती आवाज़ में आंसू की नमी पनहा दी। क्या मकसद हुआ इस बात का? मैं समझा नहीं। मैंने यहाँ आते बाबा को हर बात बता दी थी और यकीनन इन्होंने भी आपसे कोई बात छुपाई नहीं होगी। सब जानकर भी आप अनजान पन्ने तो फिर मैं किस तरह से आपको इस बात का यकीन दिला सकती हूँ कि मेरा इस खबीस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। वो झूठ कह रहा है। इसके वजीह चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो इसकी एक एक बात बगौर सुन रहा था जबकि चेहरा सपाट और अंदाज में बेनियाजी और बेपरवाही नुमाया थी। मगर मैं तुम्हारी बात पर किस तरह यकीन करूँ? क्या सबूत है तुम्हारे पास जिसे तुम साबित कर सको कि जो तुम कह रही हो वो सच है? आप आशिक की बात पर यकीन कर चुके हो क्योंकि इसमें आपका मफाद है, आपकी जॉब की सलामती की बात है। इसलिए आप मेरी बात पर यकीन करके भी यकीन नहीं करेंगे। आप इसका मुतालबा मानने का फ़ैसला कर चुके हैं। मैं भी अब आपसे यकीन की भीख नहीं मांगूंगी। मगर ये बात मेरी याद रखिएगा, वो झूठा और फरेबी शख्स है। मेरे हसूल के लिए जो इसने वादा किया वो कभी भी वादा वफ़ा नहीं करता। ये इसकी सरशत में शामिल है। वो कहकर वहाँ से चली गई। इसने इसी होकर बैठते हुए इसके लहराते आंचल को दूर तक देखा था। दौर फिटे मुँह तेरे जो फिर तू जॉब के बदले उन्होंने देने का फैसला किया है। ते एंगेजमेंट की इनविटेशन कार्ड देखते हुए शाहरुख साहब दूसरी कुर्सी पर बैठे इनके लिए चाय बनाते हुए मजीद बाबा से इनका हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहे थे। इनके खुशगवार मूड को देखते हुए मोदबाना लहजे में गोए, शाहरुख बेटे अगर बुरा ना माने आप तो कुछ पूछने की जसारत कर सकता हूँ। अरे आपको कब से ज़रूरत पड़ने लगी बाबा बात करने के लिए इजाज़त की? आप मुलाजिम नहीं इस घर के फ़र्द हैं, जो पूछना बिना इजाज़त पूछे। हाय अल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोगों की इस बेलौस मोहब्बत ने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दी कि मैं लावारिस और बेसहारा हूँ। अपनों की मोहब्बतें बहुत कीमती और अनमोल होती हैं। छोटा मुँह बड़ी बात होगी बेटा, वो कहते हुए हिचकिचा रहे थे। आप दिल बड़ा कर लें, आहत बेटे को माफ़ कर दें। आप तो जानते हैं अच्छी तरह इन बहन भाई में कितनी मोहब्बत है। यहाँ मैं मोना बेटी और बहू बेगम का चेहरा उतरा हुआ देख रहा हूँ, इधर आहत बेटे का भी यही हाल है। वो भी मुस्तरब और मालूल है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है बाबा, लेकिन जिस तरह इन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत है, इससे कई ज़्यादा मुझे अपने भाई से मोहब्बत है। इसी मोहब्बत को मज़ीद जोड़ने के लिए मैंने काजल को बहू बनाना चाहा था। काजल को अपनाने से इनकार हमारी मोहब्बतों के चमन को खाक कर दिया। हम लोगों की जगह हंसाई का बाइस बने। मेरे भाई की रूह को तकलीफ़ पहुंची होगी, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो इसी तरह घर की खुशियों को तरसेगा ता क़यामत। जा फिर खसमान खा, तू भी तरस जा के बगैरत इंसान। इनका पत्थर दिल नरम नहीं हुआ था। इनका कत्तित भरा लहजा कह रहा था कि किसी सूरत आहत को माफ़ करने वाले नहीं। वो चाय देकर वहाँ से अंदर कमरे में आके जहाँ राबिया बेगम और मोना इनका इंतज़ार करती। क्या वो बाबा बात नहीं बनी क्या? राबिया ने बुझे लहजे में पूछा। अल्लाह मालिक है बहू बेगम साहब बचपन से अपने मन माने के आदी रहे। कभी इनकी बात से किसी ने इनकार की जरूरत नहीं की। पहली बार इनके किसी हुक्म से इनहराफ करने की हिम्मत छोटे साहब ने कर दिखाई है। वो इनकी इस गुस्ताखी को किस तौर माफ़ करने को तैयार नहीं है। मम्मा भाई को किसी तरह माफ़ी मिलेगी, इनके बगैर हर खुशी अधूरी है। मोना राबिया से लिपट कर रोने लगी। वो भी आंसू पर अपने इख्तियार खो बैठी। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ही तुम्हारे पापा के दिल में रहम डालेंगे, वरना वो ज़िद में बेटे को ना खो दे। आहत भी ज़िद में इनका सानी है। रामीन फूलों की बाड़ के पीछे खड़ी शाहरुख और मजीद बाबा की तमाम गुफ्तगू सुन चुकी थी। आहत के मुतालिक इनके जज्बात ने इनके इंतकाम के चलते राव में कुछ ठंडक डाली थी। ये इनकी लगाई हुई आग थी जो इन बाप बेटे को तल्लुक को जला रही थी। ये आग सड़ना पड़ इस खौफ से वक्तन फ़वक्तन तेल छिड़कती रहती थी। इन्होंने देखा बाबा के जाने के बाद किसी गहरी सोच में गुम हो गए थे। शायद बेटे की याद में महफते वो खासी अफसरदा सी वहाँ कर गए। भी कार्ड लिख रहे हैं भाई साहब? लाइए मैं कोई हेल्प करा दूँ आपकी। लिख लिए तमाम कार्ड, सिर्फ ये चंद एक रह गए जो नाम याद नहीं है, याद आने पर लिख दिए जाएंगे। वैसे मैंने तकरीबन सबको याद रखा है। रामीन को देखकर इनके लहजे में शफकत दर आई। अरे आपने सबको याद रखा, फिर चांद आपा का कार्ड कहाँ है? वो कार्ड देखते हुए हैरानी से कह रही थी। इनके चेहरे पर साया सा लहरा। मुझे याद नहीं रहा। फिर वो यहाँ रहती कहाँ? इनकी आवाज़ बेहद धीमी थी। भाई साहब मुझसे मत छुपाएं, जिनको दिल से चाहा जाए वो कब भुलाए जाते हैं। आप भी चांद आपा को नहीं भूले होंगे, ये मैं जानती हूँ। लीजिए ये कार्ड मैंने लिख दिया, आप खुद जाकर दीजिएगा। वो कराची आ गई हैं।
وہ کارڈ پر نام لکھ کر ان کو پکڑاتی بھی مسکرا کر گویا میں، رامین بیٹا، میں عمر کے اس دور سے نکل آؤں جب ایسی باتیں زندگی کا حاصل ہوا کرتی تھی۔ اب میں بھی 2 جوان بچوں کا باپ ہوں اور وہ بھی میرڈ ہے۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جو کبھی کم عمری میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ بڈھی کوڑی لال لگا۔ میں جانتی ہوں، لیکن بھائی صاحب دل پر کس کا زور چلتا ہے، مگر اس میں جو ایک بار قابض ہو گیا وہ پھر قابض ہی رہتا ہے۔ اب کاجل کو دیکھ لیں، آپ خاموشی سے آہت سے محبت کرتی آ رہی تھی نا معلوم کب سے وہ ٹھوکر مار کر اسے بددردی سے چلا گیا اور وہ کانچ کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شاہ رخ کے دل میں بیٹے کے لیے اثر نو غصہ امڑنے لگا۔ رامین لمحے بھر میں ماضی کی حسین دنیا سے حال کی بدصورت دنیا میں لے آئی تھی۔ کئی مرتبہ منیر تانا دے چکے ہیں کہ کاجل کو گھر میں جوان خوبرو لڑکے کے ہوتے ہوئے اس کی شادی باہر کیوں کی ضرور اس میں کوئی عیب ہے۔ میں خود سمجھاؤں گا اسے۔ منیر سمجھدار بچہ، کاجل ہیرا کالا ہیرا۔ آہت کی ٹھوکر نے اسے پتھر بنا دیا۔ وہ بے وقت ہو کر آئے گی میری کاجل، وہ سسکنے لگی تھی۔ اچھا تو وہ مار کیوں نہیں کوئی اڈے دکھ لاد دے ویک کے پھر؟ غم مت کرو، اسے سزا میں نے دے دی ہے، وہ اس گھر میں کبھی نہیں آ سکے گا۔ ہمیشہ کے لیے گھر سے اور جائیداد سے بے دخل کر دیا میں نے۔ آہت کو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ آپ سے وہ محبت کرتا نہیں ہے۔ بھابھی اور مونا میں جان ہے اس کی تو وہ ان کو وہاں پر بلواتا رہتا ہے، اور سچ پوچھے تو بھائی صاحب آہت کے کردار پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ وہ لہجہ دبا کر گویا ہوئی، خوبرو نوجوان ہے، پیسے کی کمی اس کو ہرگز نہیں ہے، شہر سے دور جنگل میں وہ رہ رہا ہے، آزاد و خود مختار، کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، ایسے میں شیطان ورگلاتا ہے۔ میری بات مانے بھائی صاحب، اسے بے لگام مت چھوڑے، نگاہ رکھے اس پر۔ میں نے کہا نا، میری بلاد سے وہ کہیں بھی منہ کالا کرتا پھر مجھے پرواہ نہیں، وہ کارڈ سے مٹتے بے پرواہ لہجے میں کہہ رہے تھے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی؟ وہ منہ کالا کرے گا تو سیاہی ہمارے چہروں پر آئے گی، آپ لاکھ بے دخل کر دیں گے آہت کو، مگر ہمارے خاندان کا وارث وہی رہے گا، اکلوتا وارث، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بڑی فسادن تے پھپھے کٹنی ہے بغیرت جی۔ وڈیرے عاشق علی سے بات ہوئی تو اس نے ملاقات کے لیے اسے تنہا ہی بلایا۔ مبشر اور دیگر ساتھیوں نے اس کے تنہا جانے پر خاصی مخالفت کی۔ وڈیرے کے مطابق ان کے پاس مکمل معلومات تھی، اس کے ظلم و عیاشیوں کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں معاملہ بھی ایک ایسی لڑکی کا تھا جو شادی کے رات بھاگ گئی تھی، پھر اس کے آہت کے ساتھ دیکھا گیا۔ وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہوگی کہ وڈیرا جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ اس کی منکوہا نہیں ہے، وہ اس کے نشئی باپ کو پیسے دے کر اسے خریدنا چاہتا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح اس کی گرفت میں آنے سے پہلے نکل گئی تھی اور ایک ڈرامائی انداز میں تم تک پہنچ گئی تھی، لیکن وہ تمہیں اپنا رقیب سمجھ بیٹھا۔ اچھا پھر میں چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ ہر وقت تمہاری ناک پر غصہ رہتا ہے، بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس جیسے لوگ اپنی زمین اور عورت کو کسی کو نہیں دیتے، خواہ لاشوں کے ڈھیر کیوں نہ لگانے پڑ جائیں، وہ بھی اپنی ضد سے باز نہیں آئے گا۔ ان کتنا سمجھانے کے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، تنہا ہی گیا تھا، مگر وہ تینوں کلیگی نہیں دوست بھی تھے۔ وہ بھی دوسری گاڑی میں اس کے پیچھے آئے تو باہر ہی رک گئے۔ وڈیرے کے وسیع اور طاق روایتی انداز میں سجی ہوئی تھی، جس میں ثقافتی رنگ ہر شے میں نمایاں تھے۔ وڈیرا اس کے آنے کے چند منٹ بعد آ گیا تھا۔ وائٹ کاٹن کے کڑکڑاتے سوٹ میں گردن اکڑائی تکبرانہ چال چلتا ہوا اندر آیا تھا۔ ساتھ 2 ملازم بھی تھے جو ہاتھ جوڑے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ آہت کے مقابل بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گدلی آنکھوں میں غصہ و کینہ تھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھے آہت کا جائزہ بڑی گہری نگاہوں سے لے رہا تھا۔ اونچا لمبا قد، سرخ و سفید رنگت، روشن پیشانی، وہ پروقار اور باروب سراپا ظاہر کر رہا تھا۔ وہ کسی اعلیٰ فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنا اور اس کا موازنہ کرتا ہوا سوچ رہا تھا، یہ بھگا کر لے کے گیا رائما کو، یہ فارسٹ آفیسر یکسر رات کی تاریکیوں میں جنگل میں ہونے والی چوریوں کے سلسلے میں چھاپے مارنے آتا رہتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب اس نے رائما سے چکر چلا اور بھگا کر لے گیا سالہ۔ اگر آپ میرا جائزہ لے چکے ہو تو ہم بات شروع کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آہت اس کی نگاہوں کی چبھن شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ آہو نظر نہ لا دی انہوں کالیا میں سے لیجیے۔ ایسی بھی کہ جلدی ہے سائیں، ابھی تو آئے ہو آپ، ابھی تو مہمان نوازی بھی نہیں کی، بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ اس کے لہجے میں سختی اور ترشی بے حد نمایاں تھی۔ وہ مسلسل اسے گھورا تھا۔ عاشق علی صاحب، آپ ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے۔ میں رائما کے بدلے اکبر خان کو مانگ رہا ہوں، آپ کی بھی ڈیمانڈ یہی تھی، اب آپ بتائیں ایکسچینج کہاں کرنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوا اس کی شفاف اور روشن آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وڈیرا گڑبڑا کر نگاہیں ادھر ادھر کرنے لگا۔ آفیسر صاحب، بات کچھ ایسی ہے کہ رائما میری بیوی ہے۔ بیوی کا مطلب سمجھتے ہو نا تم آفیسر؟ عزت، شملہ، وہ میرے شملے میں لگا وہ موتی جس کے بغیر ہر شملہ بے نور ہو گیا۔ وہ وہاں موجود ملازموں کو جانے کا اشارہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ میں جھوٹا برتن استعمال نہیں کرتا ہوں، نہ کسی کی اترن میں نے پہنی ہے، مگر یہاں معاملہ میری عزت کا، میری بیوی کا، میری گاؤں کی عزت کا ہے۔ تمہارا جھوٹا مجھے مجبوراً کھانا پڑے گا، تمہاری اترن پہننی پڑے گی، دل نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، لہجے میں قہر تھا۔ اگر ممکن ہوتا تو آہت کو کچا چبا جاتا۔ اس کی وجاہت و کم عمری اور باوقار شخصیت نے اس کی رقابت کو بڑھا دیا تھا۔ وہ چشم تصور میں رائما کو اس کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ہائے پھر تو سڑ کے مار جا، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے بیہودہ گفتگو کرنے نہیں آیا، وہ سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ سچ بات پر بندہ اسی طرح بھڑک اٹھتا ہے بابا۔ اس لڑکی کو تم کس نیت سے بگا کر لے کر گئے تھے؟ کس رشتے سے تمہارے ساتھ رہ رہی ہے وہ؟ ایک جوان و خوبصورت لڑکی
क्या तुमने छुआ नहीं होगा? क्या तुमने इसे अपने पास बहन बना कर रखा हुआ है? साईं, वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। इस पे वह गुमान में भी नहीं था। इस तरह से कभी किसी के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। बेगुनाह बेखता होते हुए अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। हाँ बोलो, अब चुप क्यों हो बाबा? एक छोकरे और छोकरी के बगैर निकाह के साथ रहने का मतलब क्या होता है? इसके लफ्ज़ अंगारों के माने थे। इसका मतलब एक बेबस और मजबूर को सहारा देना होता है। किसी मजलूम लड़की को एक शैतान के शर से पनाह देना होता है। वो भी इसी लहजे में बोला। अच्छा, तुम फरिश्ते हो, आदमी नहीं हो, ये मतलब है तुम्हारा? मैं आदमी हूँ, मगर तुम जैसी हवस परस्ती पर लानत भेजता हूँ। तुम जैसे घटिया लोगों के लिए औरत सिर्फ एक जिन्स होती है, फ़कत एक जिस्म जिसको हासिल करने के लिए तुम दुम हिलाते फिरते हो। जो बदकिस्मती से तुम्हारे हाथ आ जाए तो तुम इसकी हड्डियाँ तक चबा डालते हो, और जो हाथ ना आए तो इसी तरह अपनी शिकस्त और कमज़ोरी को छुपाते हुए दूसरों को इल्ज़ाम देते हो। ओए ऑफिसर, ज़ुबान संभाल कर बात कर। मेरी छत के नीचे मुझे कुत्ता कह रहा तू? वाह, कैसा कैसा पहचाने। वो एकदम ही चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ। तू भी अपनी ज़ुबान को काबू में रख, वरना तेरी छत के नीचे इस ज़ुबान को तेरे गले में टाई बनाकर लटका दूंगा। वो ज़रा भी मरूब नहीं हुआ था। जो लोग औरत की इज़्ज़त नहीं करते, मैं इनकी इज़्ज़त नहीं करता। माँ, बहन, बेटी और बीवी, औरत से जुड़ा हर रिश्ता काबिल एहतराम तो कीर है, मगर तुम जैसे नफ्स के गुलाम इन बातों जज्बों को कहाँ अहमियत देते हैं। देखो ऑफिसर, ये किताबी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। मुझे कभी भी किताबों से रग़बत नहीं रही। मैंने सोचा तुम सीधे तरीके से मेरी बात मान जाओगे और इस लड़की को मेरे हवाले कर दोगे, मगर तुम मेरी सोचों के बरक्स टेढ़े साबित हुए। मैं अभी भी तुम्हें आखिरी मौका देना चाहता हूँ। यहाँ से जाकर आयमा को गेस्ट हाउस के बाहर भेज दो। कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं ले आऊँगा इसे। इसने लहजा बदलते हुए बड़े मफाहमत भरे अंदाज में कहा। तुम इसे किस रिश्ते से लेकर आओगे? मेरी तरह तुम भी इससे कोई रिश्ता नहीं रखते हो। मुझे मालूम है ना वो तुम्हारी मनकूहा ना बीवी। इसकी बात पर इसने खूनख्वार नज़रों से हाथ को देखा और गुर्रा कर बोला। रात तक वो लड़की यहाँ ना पहुँची तो तुम देखना, कल सारा गांव गेस्ट हाउस के बाहर होगा। लोग तुम्हारी नहीं मेरी बात पर यकीन करेंगे। तुम्हारी तरह वो मुझसे शादी होने का सबूत नहीं मांगेंगे। मेरे एक इशारे पर गेस्ट हाउस की ईंट से ईंट बजा देंगे और तुम दोनों को कारी करके मार डालेंगे। बहुत जम है तुम्हें अपनी बदमाशी और वक्त ताकत पर। हाँ, अभी भी तुमसे ज़्यादा ताकत है मेरे अंदर। तुम जैसे हज़ारों को पछाड़ सकता हूँ। चाहो तो मुकाबला कर लो मुझसे। वो बेज़मीर और सती सोच रखने वाला उधेड़ उमर शख्स था। तुम जैसे शख्स के साथ मुकाबला करके मुझे क्या करना है? वो उठ खड़ा हुआ। फैसला हो जाएगा, जो जीतेगा रायमा इसकी होगी। फिर वो हंस कर गोया हुआ। जीत हार क्या मायने रखती है? वो है ही मेरी। इसके मुकाबले की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और इसे लेकर आओ, वरना वो तो मेरे पास होगी, मगर तुम जिंदा नहीं रहोगे। जिंदा रहना चाहते हो तो वो करो जो कह रहा हूँ। तुम कुछ भी कर लो, रायमा की तुम परछाई भी हासिल नहीं कर सकोगे। ये मेरा वादा, एक मर्द का वादा। क्योंकि बात अब मर्दानगी की आ गई। एक लाहासिल बहस को समेटते हुए डेरे की गैज़ो गज़ब से बाहर निकली हुई आंखों में देखता हुआ चैलेंज करता गोया हुआ। मुझसे दुश्मनी तुमको बहुत महंगी पड़ेगी आहत साईं। शायद तुम मुझसे अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हो। अगर मैं चाहूँ तो मेरे आदमी मेरे एक इशारे पर तुम्हें मारकर हवेली में कहीं भी दफन कर देंगे। यहाँ से जाने के आरज़ू लिए ज़िंदा दरकोर कर दिए जाओगे। इसके लहजे में रऊनत थी। तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते। ये मेरा ईमान है। जो रात कब्र के अंदर आनी है वो ज़मीन के ऊपर नहीं आ सकती। तुम या तुम्हारा कोई गुलाम मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। वो इत्मीनान से कहकर आगे बढ़ गया और वह डेरा मुठ्ठियाँ भेजता इसे घूरता रहा, क्योंकि वो जानता था बाहर इसके साथ ही मौजूद है। मेरी बात याद रखना ऑफिसर, तुम्हारे पास फैसला करने के लिए वक्त बहुत कम है। मैं तुम्हें सुबह तक की मोहलत दे रहा हूँ। रायमा यहाँ ना आई तो, वो बोलता रहा। आहत बेनियारी से वहाँ से निकल गया। आहो, आहत कहता होगा पौंकदा रहा, पौंकी जा। रात सोते जागते खौफ और तफक्कुरात में गुजरी थी। जब भी आंख लगती हुई डेरे का मकरू चेहरा निगाहों में घूमने लगता। वहीं से अपने इर्द गिर्द किसी सांप की मानित फंकारता हुआ महसूस हो रहा था। आज सिर्फ किसी खैर की उम्मीद नहीं रखती थी कि कल रात इसका रवैया बड़ा रूड था। कोई नरमी और दरगुजर वो नहीं करना नहीं जानता था, या सिर्फ इसके लिए दिल में गदासपन नहीं था। वो पहले दिन से इसकी बदमजाजी, अखड़पन और सदमोहरी से पेश आता था। इसकी पहली कोशिश ये थी कि वो किसी तरह यहाँ से चली जाए, और अब कुदरत इसे मौका फराहम करी थी, जो बेहतरीन मौका था इसे जान छुड़ाने का जिसके लिए गंवाना मुश्किल था इसके लिए गंवाना मुश्किल था। वो सुबह ही चला गया था बगैर नाश्ता किए, और नाश्ता वो भी ना कर सकी। फ़कत आधा कप चाय पी थी। वक्त गुजारने के साथ साथ बेकली और वहशत बढ़ती जा रही थी। वो सोच रही थी कि इसकी भी क्या किस्मत है। कल इसका बाप इसका सौदा कर चुका था पैसा हासिल करने के लिए, और आज आहत अपनी जॉब की खातिर से आशिक अली को सौंपने को तैयार था। कल माँ ने अपनी जान देकर इसकी आबरू बचा ली थी, आज कौन इसे बचाएगा? अपनी सोचों में उलझी दोपहर हो गई थी, और वो ज़ोहर की नमाज़ अदा करने उठी तो फैसला दिल में कर चुकी थी कि आबरू से ज़्यादा ज़िंदगी कीमती नहीं थी। शाम तक वो आया तो हाथों में खाने के गए शॉपर थे। वो इसको देकर बोला, मुझे अंदाज़ा है तुमने रात से अब तक कुछ नहीं खाया। खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, सख्त भूख लगी है। वो इसकी सवालिया निगाहों को नज़रअंदाज करके गोया हुआ फिर तेज़ तेज़ कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो कई लम्हों तक शॉपर हाथों में थामे गुमसुम सी खड़ी रही, मगर हाथ के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। इसका सहमा हुआ दिल मजीद सहम कर रह गया। इसे लगा कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसका अंदाज़ बहुत अजीब सा था। इसे 15 मिनट बाद निखरा वो खाने के लिए बैठ रहा था। चिकन बिरयानी, कबाब, मटन स्टोव, सलाद, रायता, ताफ नान और चपाती टेबल पर सजी हुई थी। वो प्लेट उठाता कुछ फासले पर खड़ी इस तराबी अंदाज में हाथों को मसलती रायमा को देखकर बोला, वहाँ क्यों खड़ी हो? खाना खाओ, आकर ठंडा हो रहा है।
میں آپ کے ساتھ نہیں کھاؤں گی، آپ کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ میرے ساتھ کیوں نہیں کھاؤ گی؟ میں کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہوں؟ حسب عادت وہ سرد و خشک لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، میں اپنی اوقات جانتی ہوں، پلیز آپ کھانا کھائیں، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں تب تک۔ وہ ہوا کے جھونکے کی مانند صورت سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ بھی اس وقت کئی الجھنوں کا شکار تھا، کئی فیصلے اس کو جلدی اور سوچ سمجھ کر کرنے تھے۔ عاشق علی اور اس کے مابین زبردست جنگ چھڑ گئی تھی۔ کل تک وہ جس لڑکی سے چڑھتا تھا، آج وہی اس کی مردانہ وقار کا مسئلہ بن گئی تھی۔ اب عاشق علی اس کی پرچھائی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ اس کی خودداری اور عزت نفس کا سوال تھا۔ رائمہ کافی بنا کر لائی تو وہ کھانا کھا چکا تھا، سب کھانا جوں کا تو رکھا ہوا تھا۔ بھوک شاید اسے بھی نہیں تھی، چند لقمے لے کر اٹھ گیا تھا۔ ابھی رائمہ کافی لے کر اس کی طرف بڑھی تھی، فضا فائرنگ سے گونج اٹھی۔ فائرنگ اتنی شدید اور اچانک ہوئی تھی کہ در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ اللہ پھر آ گیا جینے جے۔ منگنی کی تقریب بہت دھوم دھام سے جاری تھی۔ شہر کے اعلیٰ ہوٹل میں رنگوں، خوشبوؤں اور کہکوں کے طوفان امڑ آئے تھے۔ شاہ رخ صاحب کا شمار ملک کے بڑے صنعت کاروں میں ہوتا تھا۔ وہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تک ان کی رسائی تھی۔ وہ شہر میں مشہور و معروف تھے۔ تقریب میں اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ نمایاں تھے۔ حماد بزنس مین تھا، جاذب نظر، خوش اخلاق کو سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اس وقت بلیک 3 پیس میں سوٹ میں وہ اور مونا سب کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ باٹل گرین اور پرپل کلر کنٹراسٹ جھلملاتے سوٹ میں وہ میک اپ اور جولری میں حسین لگ رہی تھی۔ مجید بابا کئی بار اس کی بلائیں لے چکے تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر بھی مونا کی آنکھوں میں ایک نمی تھی اور ایسی نمی رابعہ بیگم کی آنکھوں میں بھی تھی۔ مہمانوں سے لیگ سلیگ کرتے ہوئے ان کی نگاہیں گاہیں بگاہیں داخلی دروازے کی طرف اٹھتی تھی کہ شاید ہاتھ آ کر سرپرائز دے۔ اس پر گھر کے دروازے بند کیے گئے تھے، وہ یہاں آ سکتا تھا۔ یہ گھر کی دہلیز نہیں، ہوٹل تھا۔ کھانا شروع ہوا تو سب کھانے میں مشغول ہو گئے تھے۔ رابعہ موقع غنیمت جان کر مجید بابا کے قریب آ کر رنجیدگی سے گوئی، وہ اتنا کٹھور بن گیا کہ لاڈلی بہن کے آگے اس نے اپنی انا کو پھونک کے دی۔ میں سوچتی تھی وہ چند لمحوں کے لیے مگر آئے گا ضرور۔ میں بھی انتظار کر رہا ہوں بہو بیگم، یقین تو مجھے بھی تھا احد میاں کے آنے کا، لیکن اب ٹائم کہاں رہا ان کے آنے کا۔ پھر نامعلوم کیا بات ہے، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے، بار بار صبح سے فون کر کے تقریب کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں فکر مندی اوت کر آئی۔ یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجید بابا، دوپہر تک میرے اور مونا کے موبائل پر بھی رابطے میں تھے، اب موبائل آف جا رہا ہے۔ احد کا نامعلوم کیا ہوا ہے؟ خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ وہ ایک دم بے چین ہو کر گوئی، خود کو سنبھالیے بہو بیگم، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، وہ ٹھیک ہوں گے۔ دراصل احد میاں کو فون چارج کرنے کی عادت نہیں ہے، میں ہی یہ کام کرتا تھا، اب بھی یقیناً بیٹری ختم ہو گئی ہوگی اس لیے فون نہیں کر رہے ہوں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو مجید بابا، میرا دل تو آج صبح سے گھبرا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کس طرح بن کر احد کی غیر موجودگی کے متعلق پوچھ رہے ہیں، حالانکہ رشتہ دار تو سبھی کچھ جانتے ہیں، پھر بھی کیا کریں گے، لوگوں کو دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکنے میں مزہ آتا ہے۔ بابا کولڈ ڈرنک لا کر دو مجھے۔ رامین جو رشتہ داروں میں بیٹھی باتیں کرتے ہوئے ان کو گفتگو کرتے دیکھ رہی تھی، وہاں آتے ہوئے ان سے حکمیہ لہجے میں مخاطب ہونے کے بعد رابعہ سے تنقیدی لہجے میں کہنے لگی، بھابھی 2 ٹکے کے ملازم کو آپ اتنی اہمیت کیوں دیتی ہیں؟ اس وقت مونا کے سسرال والوں کے پاس ہونا چاہیے تھا آپ کو، اور آپ اس سے باتوں میں لگی ہوئی ہیں، جبھی وہ اتنا سر چڑھ گیا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ رامین وہ ملازم ہی سی مگر بزرگ ہیں، ان کے بارے میں بولتے وقت لہجے کو احترام کے دائرے میں رکھا کرو۔ مونا کے سسرالیوں کی فکر مت کرو، وہ کم ظرف نہیں ہیں جو ذرا سی بات کو ایشو بنا کر تماشا کھڑا کریں۔ میں تو ملازم کو ملازم ہی سمجھتی ہوں بھابھی، خواہ آپ کچھ بھی کہیں۔ خیر میں یہ کہہ رہی تھی کہ ادھر دیکھیں بھائی جان کس طرح چاند آپا پر لٹو ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا جہاں بلو سلک کی ساڑی میں ملبوس خوش شکل پروکار خاتون کا تعارف اپنے داماد سے کرا رہے تھے۔ شاہ رخ صاحب کا انداز بہت نارمل اور عام سا تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ دلربا سی عورت ان کی چاہت تھی، کسی زمانے میں وہ ان سے شادی کے آرزومند تھے۔ چاند آپا کی جگہ ان کے پہلو میں آپ کو موجود ہونا چاہیے تھا، اور آپ ہیں کہ ان سے بے خبر مجید بابا کے ساتھ گپ شپ میں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے گہری نظر رابعہ پر ڈالتے ہوئے ان کے چہرے سے حسد جاننے کی صحیح کی، جس پر ان کو شدید ناکامی ہوئی۔ وہ ایسی نظر آ رہی تھی پرسکون و بے فکر، حسد و جلن کی رمق تک چہرے پر نہیں آئی تھی۔ دیکھ فساد اندر کی تو ہورو پاسوں نہیں بنیا تو اتھے فساد پا رہی۔ چاند سے کئی بار مل چکی ہوں میں، اور آج بھی وہ سب سے پہلے مجھ سے ملی ہے۔ وہ بےحد نفیس و بے ضرر عورت ہے، اور رہا سوال شاہ رخ کا تو میرے لیے یہی اطمینان کافی ہے کہ چاند ان کا ماضی تھی اور میں ان کا حال ہوں۔ چلو بڑی بےعزتی ہو گئی، کرا لی ان کو نہ جا کے بیٹھ گیا۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ کھڑکیوں کے شیشے تڑ تڑ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے گر گیا، وہ سراسیمہ سی وہیں کھڑی تھی۔ لاؤنج اور ڈائننگ روم کا داخلی دروازہ اندر کی طرف سے آتا تھا، جبکہ اندر کی دیواریں اگبی طرف تھی۔ جو حصہ جنگل کی طرف تھا ان دیواروں میں قداور کھڑکیاں تھیں۔ ان کھڑکیوں اور دیواروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ احد نے اٹھتے شیشے اور گولیوں سے بچنے کے لیے صوفے کی سمت جست لگائی، اور دشمن اس کی سوچ سے بھی آگے کی چال چلنے والا تھا۔ اسٹوپڈ، اس طرح کھڑی کیوں؟ سٹ ڈاؤن، سٹ۔ ابھی وہ اسے نیچے بیٹھنے کا کہہ ہی رہا تھا کہ کھڑکی سے انگارہ اٹھتا عین اس کی طرف بڑھا، اور احد نے جھکے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھا۔ وہ چیختی ہوئی گری تھی۔ گولی اسی لمحے اس کے سر سے گزر کر دروازے میں پیوست ہوئی بے اوسان گری تھی۔ کلائیوں میں پڑی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ احد نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور غصے سے بولا، میری سوچوں سے بھی زیادہ تم اسٹوپڈ ہو۔ ابھی وہ بلٹ ڈور کی جگہ تمہارے اس بھوسے بھرے سر میں پیوست ہو چکی ہوتی۔ عجیب لڑکی ہو تم۔
वो झंझलाहट भरे लहजे में इससे मुखातिब हुआ। वो आहिस्तगी से उठकर सोफे के पीछे बैठ गई। वो बेहद हरास और मुताविश थी। फायरिंग मतवार तो रोई थी और इनको जगह से उठने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन देख रही थी वो बिल्कुल खौफजदा फिक्रमंद नहीं था। कई कॉल्स इसने की थी मगर दूसरी तरफ से एक भी अटेंड नहीं की गई। मुझे मालूम था पुलिस ना कानून का लेती है मगर काम मुजरिमों का करती है। कोई कॉल रिसीव नहीं करा, अस खुद इग्नोर करे मेरी कॉल को। वो मोबाइल नीचे फेंक कर गुस्से से बड़बड़ाया। फिर चंद सेकंड बाद फायरिंग बंद होगी। यही बैठी रहो, उठना नहीं अभी। वो तेजी से उठता हुआ इससे कह रहा था। इसने इस बात में सर हिला दिया। दिल की हालत अभी भी बेकाबू थी। फायरिंग का दौरानिया सिर्फ 5 मिनट था मगर शदीद थी कि अभी भी कानों में झंझनाहट हो, बदन में सनसनाहट कम नहीं हुई थी। वो खड़ा होकर तरह दीवार का जायजा ले रहा था। माँ ने इसके फ़ोन की घंटी बजी। अभी जो तुमने देखा वो बेहद मामूली सा ट्रेलर था। फिल्म अभी बाकी है। अगर ज़िंदा इस जगह से निकलना चाहते हो तो बाबा तो रायमा को अभी इसी वक्त यहाँ छोड़ जाओ। दूसरी तरफ आशिक अली की फनकारती आवाज़ आई। इसने एक निगाह सहमी भी रायमा पर डाली, फिर मोबाइल कान से लगा बाहर निकल गया। और इसी वक्त मैं इसे लेने आ रहा हूँ। मेरी इज्जत किसी गैर मर्द के पास हो और मालूम होने के बाद मैं सो जाऊँ, ये नामुमकिन बात है। तो फिर खसमानो खाओ, खुदकुशी कर लवे आशिक अली अपनी आशिकी दे विच। हाकमिया तो सफाकी भरा लहजा बहुत जज्बाती और बेचैन लग रहा था। महसूस की जाने वाली खलबली थी। मैंने कहा था ना तुमसे कि रायमा मेरी अन्ना मेरी गैरत का मसला, तुम इसकी परछाई भी नहीं देख सकोगे। अभी जो तुमने तमाशा दिखाया ना, मैं इससे मरूब होने वाला भी हरगिज़ नहीं हूँ। वो लॉन में निकल आया था। रायमा के सामने इसके मतलब बात करने से मायूब लग रहा था। ऑफिसर, तुम अपनी मौत को आवाज़ दे रहे हो। शेर के मुंह से शिकार छीनना क्या इतना आसान समझा तूने? वो पूरी ताकत से चीखा। शेर के मुंह से शिकार छीनना बिल्कुल आसान है मेरे लिए। तुम रायमा को भूल जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। ना वो तुम्हारी थी, ना है और ना होगी। अगर वो मेरी नहीं है तो तेरी भी नहीं रहेगी। ऑफिसर, तुझे भी अभी मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकता। यहाँ दूर तक कोई तेरी मदद को नहीं आएगा, समझा? अभी भी वक्त है। रायमा को छोड़ दे। दूसरी तरफ से वो शायद गुस्से और बेबसी से अपने बाल नोचने लगा। हिम्मत है तो छुड़वा ले, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कहकर इसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और मुड़ा तो रामा को अपने करीब खड़े देखकर इसने गहरी सांस ली। वो नामालूम कब से इसकी पुश्त के पीछे खड़ी थी और फक चेहरा बता रहा था कि वो सब सुन चुकी है और इसने भी टाइम से किया बिना आशिक अली से की गुफ्तगू के कुछ हिस्से सुना दिए। अब क्या होगा? वो डेरा छोड़ेगा नहीं, वो कारी करा देगा। वो एकदम ही खौफजदा होकर रोने लगी। प्लीज़ टेक इट ईजी, आंसू हर मसले को हल नहीं करते। वो किस कदर शातिर और मक्कार आदमी है ये आइडिया मुझे हो चुका है। हमें भी यहाँ से निकलना होगा। ये जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वो गांव के लोगों को रात की तरीके में लाने से भी गुरेज नहीं करेगा, क्योंकि वो पहली बार किसी को हासिल करने में नाकाम रहा। ऐसे लोग जख्मी सांप की मानित होते हैं जो हर वक्त अपने दुश्मन को हलाक करने की सही में मुब्तला रहते हैं। जाकर फटाफट अपना सामान पैक करो, हमें अभी निकलना होगा यहाँ से। वो इसको कहकर किसी को कॉल करने लगा था। बेगुनाह बेखता होने के बावजूद कारी होकर मरने के लिए वो तैयार नहीं थी। जिस इज़्ज़त को बचाने के लिए इसकी माँ को कत्ल होना पड़ा था, घर छोड़ना पड़ा था, वो यहाँ इस सरफिरे बदमजाज शख्स की जली कुटी सुन रही थी। वो बदलिहाज बदमजाज कठोर, मगर इसने कभी भी इसकी बेबसी और तन्हाई से फ़ायदा उठाने की सही नहीं की थी। और जब से बाबा गए थे इसकी कोशिश यही होती कि इससे कम से कम सामना हो। इतनी देर लगा दी मामूली से सामान पैक करने में? वो दस्तक देता अंदर आता हुआ बोला। इसने जल्दी से छोटा सा बैग उठाया और खड़ी हो गई। आहत के हाथ में एक बड़ा बैग था। इसने बिना कुछ कहे रामा के हाथ से भी बैग ले लिया और तेज़ तेज़ चलता हुआ बाहर निकल गया। इसकी तकलीद इसे भी करनी पड़ी। गेट के बाहर कार खड़ी थी और साथ ही बंदूक के ताने दो मुलाजिम टाइप आदमी खड़े थे। आज ने सामान डिग्गी में मुंतकिल करने के बाद से कार में बैठने का इशारा किया। खुद इन दोनों को कुछ हदायत करने दे रहा था। वो दोनों चौकीदार थे जो मौतबाना अंदाज में इस बात में सर हिला रहे थे। वक्त 9-10 बजे के दरमियान का था, मगर बाहर फैले सन्नाटा और वीरानी माहौल को पुरहोल बना रही थी। रात की गहरी तारीकी फ़िज़ा में रच बस चुकी थी। इनको हदायत देने के बाद इसने ड्राइविंग डोर खोलकर 2 पिस्तौल फ्रंट सीट पर रखी थी और ड्राइविंग सीट पर बैठकर दरवाज़ा बंद करते हुए निकाह मिरर पर गई तो रायमा की पेशानी पसीने और खौफ से तर देखकर नरमी से बोला, डरो नहीं, इन रिवॉल्वर्स को चलाना पड़ता है, आज खुद नहीं चलती। वडेरे आशिक अली की हालत बिन जल मछली की मानी थी। रायमा की खबर मिलने की खबर ने इसे जिस कदर खुशपुर जोश और पुरमसरत किया था, इस कदर यह हाथ को देखने और मिलने के बाद इसके अंदर रकाबत की आग भड़क उठी थी। अपनी घटिया सोचो जहनीत के मुताबिक वो रायमा को हाथ के साथ अपनी 3rd क्लास सोचों के अक्स में देख चुका था और अपनी सोचों के अक्स में हर मंजर पर बेबसी और जलन के अलाव में चल रहा था। चल साढ़े के ख़त्म हो तू। फ़ोन पर आहत से होने वाली गुफ्तगू ने इसकी आसान खता कर दी। गैसो कज़ब से इसका चेहरा बिगड़ कर रह गया। सांस पूरी तरह फूलने लगा। अरे इस छोकरे की बात को दिल से क्यों लगाते हो साईं? वो कल का छोकरा आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। मैं अभी गांव के लोगों को जमा करता हूँ और हम जाकर इस छोकरी को जिंदा और इस ऑफिसर की लाश लेकर आएंगे। बख्शी ने हिम्मत करके इसको समझाने की सही की। तू कह रहा था वो कानपड़ी बता रही थी रायमा को मैडम ने शहर भेजा। फिर वो इस ऑफिसर के साथ जंगल वाले गेस्ट हाउस किस तरह पहुँचे और वो ऑफिसर इस पर इतने कम वक्त में किस तरह से फिदा हो गया कि मुझसे मुकाबला कर रहा है? साईं ये क्या चक्कर है, मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। मगर कानपड़ी ने जो कहा है वो दुरुस्त है। वो मैडम की खास मुलाजमा थी, स्कूल और घर में साथ ही रहती थी। इसने खुद इस रात मैडम को फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। वो छोकरी से कह रही थी वो भाग के इसके घर पहुँचे। इसके रिश्तेदार कराची से आए हैं, वो इनके साथ इसे भी भेज देगी। मगर कानपड़ी कहती है कि इसने छुप कर देखा था, वो गाड़ी में नहीं थी। बख्शी ने माँ जब भी मैडम की मुलाजमा कानपड़ी को चंद रुपये देकर सारी मालूमात हासिल कर ली थी और आशिक अली को बता दिया था।
عاشق علی نے جب رائمہ کو گھر میں نہ پایا، ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ نہ ملی، تو اس نے پہلے اسلام الدین عرف سلامو کو خوب مار لگوائی اور یہی پوچھا تھا کہ اس کی بیٹی کس کے ساتھ اور کس طرح اور کس کے ساتھ بھاگی ہے، اس کی دوستی کس لڑکے کے ساتھ تھی۔ سلامو نے ٹوٹی ہڈیوں کے ساتھ درد سے کراہتے ہوئے قسم کھائی کہ رائمہ ایسی لڑکی نہیں تھی، اس کی دوستی صرف اپنی ماں اور اسکول میڈم کے ساتھ تھی، اور اس نے یہ بتایا کہ آج رات تک اس کے ساتھ تھی۔ اس کی حسرتوں کے پھول میں آگ لگ گئی تھی، تو اس نے سلامو کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ آخری سانسیں لیتے سلامو کو وہ گھر سمیت زندہ جلتا چھوڑ آیا تھا۔ سلامو کی کربناک چیخوں پر اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسرا نمبر اسکول کا تھا، وہاں بھی وہ آگ لگا چکا تھا۔ میڈم ماجبین پوری اسٹار طور پر وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ سلامو نہ تو بہت چنگا ہے، ادھر نال تے اس تو بھی پیڑا ہونا چاہیے سی، صحیح ہویا ادھر۔ جاؤ جلدی گاؤں والوں کو تیار کرو اور چلنے کی تیاری کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ اس کے حکم پر ہوا کی مانند روانہ ہو گئے تھے، اور وہ دیوار کی کداور آئینے کے سامنے کھڑا مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا سوچ رہا تھا، بہت بڑی غلطی کر دی سلامو کو مار کر۔ آج اگر وہ زندہ ہوتا تو رائمہ کو بہلا پھسلا کر الٹے قدموں واپس لے آتا۔ بیٹی کتنی باپ سے خفا ہو، مگر باپ کو اپنے آگے ہاتھ جوڑے دیکھ کر ساری خفگی بھول جاتی ہے۔ سلامو کی موت کا اسے سخت رنج ہو رہا تھا، اپنی جلد بازی اور غصے پر اسے رنج تھا۔ باہر گاؤں کے لوگ اس کے حکم پر جمع ہو رہے تھے، لاٹھی ڈنڈے کلہاڑی اسلحہ سب میں تقسیم ہو رہا تھا۔ غریب و بے قصور لوگ وڈیرے کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔ مونا کی منگنی کا فنکشن بہت بہترین رہا۔ شاہ رخ صاحب اس رشتے پر بے حد خوش تھے، خوش رابعہ بیگم بھی تھی، مگر بیٹے کی غیر موجودگی کا ملال ان کی آنکھوں میں نمی بن کر چمکتا رہا تھا۔ چاند بھی ان کی رنجیدگی کو محسوس کر رہی تھی۔ مہمانوں کی اکثریت جانے کے بعد جب چند قریبی عزیز و اقارب گھر والے رہ گئے تو وہ اپنی سوچوں میں گم ایک طرف تنہا بیٹھی رابعہ کے پاس چلی گئیں۔ ان کو دیکھ کر وہ سوچوں سے نکلی۔ اس طرف دوبارہ ڈنر چل رہا اور آپ یہاں تنہا بیٹھی ہیں، آپ نے پہلے بھی کچھ نہیں کھایا، اب کچھ لے لیجیے۔ انہوں نے دوسری طرف اشارہ کیا جہاں رامین، کاجل اور دیگر مہمان مرے سے کھانے پینے میں مصروف تھے۔ ان میں شاہ رخ بھی نمایاں تھے۔ مونا اپنی فرینڈز اور کزنز کے ساتھ دوسری ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ مجید بابا ان کو آئس کریم اور میٹھے پان سرو کر رہے تھے۔ شکریہ چاند، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کھانے کو، بھوک ہی ختم ہو گئی ہے۔ آج کی جدائی کو دل کا روگ بنا لیا آپ نے رابعہ۔ روگ خود بخود لگ جاتے ہیں، انہیں لگانے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا پورا شہر گویا امڑ آیا تھا اس تقریب میں۔ شاہ رخ نے چپڑاسی سے لے کر منسٹر تک کو انوائٹ کیا تھا، لیکن اگر ایک کال وہ آہت کو بھی کر دیتے تو کیا کمی آ جاتی۔ ہماری پہلی خوشی سے ہمارا بیٹا محروم رہا، وہ بیٹا جو ہمیشہ ان کی ہر بات مانتا آیا تھا۔ ایک بار اس نے اپنے حق کی بات کر دی تو انہوں نے گویا آہت کو اپنے دل سے نکال پھینکا۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے آنسو پر قابو نہیں پا سکی۔ مجھے آپ کے دکھ کا اندازہ ہے رابعہ، ایک ماں کے لیے ہر خوشی ادھوری ہوگی، لیکن میں شاہ رخ کی سنگ دلی اور ہٹ دھرمی سے بھی واقف ہوں۔ جب تک اس کے دل پر آہت کی طرف سے جمی بدگمانی اور غصے کے گرد صاف نہیں ہوگی، وہ اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر محبت سے سمجھانے لگی۔ چاند آپ ہی سمجھائیں شاہ رخ کو، وہ آپ کی بات رد نہیں کریں گے۔ وہ ٹیشو پیپر سے آنکھیں صاف کر کے ان سے لجاجت بھرے لہجے میں گویا پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا، انہوں نے آپ کی بات کی لاج رکھی ہے۔ میں جانتی ہوں رابعہ، رامین نے نامعلوم کس انداز میں میری اور شاہ رخ کی محبت کی داستان سنائی ہوگی، لیکن ڈیئر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم کلاس فیلو تھے، کالج سے یونیورسٹی تک ہم نے سفر ساتھ طے کیا، اور اس دوران وہ نہ جانے کبھی ایک طرفہ محبت کے سفر پر گامزن ہو گیا۔ ایک طرفہ محبت کی کوئی منزل نہیں ہوتی، یہ سفر خواری کے کچھ نہیں دیتا۔ میری محبت کاشف تھے جو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ جی رامین نے بتایا تھا مجھے، وہ آپ کو پسند کرتے تھے اور آپ کسی اور کو، لیکن چاند کچھ لوگ صرف ایک بار محبت کرتے ہیں، وہ محبت ان کی پہلی اور آخری ہوتی ہے۔ شاہ رخ نے آپ سے ویسی محبت کے بدلے کی توقع نہ رکھتے ہوئے وہ آج بھی آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ رابعہ کا لہجہ بالکل سادہ پروکار تھا۔ شکر ہے آپ کا دل میری طرف سے صاف ہے، میں پوری کوشش کروں گی آہت اور شاہ رخ کے درمیان جو دوری ہے اسے ملن میں بدلنے کی۔ چلو پھر کر کے دیکھ لو۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی، کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ چودھری جٹ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول بہت اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ۔ سندس نیام نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو سندس۔ ان نون پلیز ناول نیم لاسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ وردہ طارق نے بھی دل بھیجے ہیں، تھینک یو وردہ۔ طیبہ اشرف، بہت اچھا ناول، تھینک یو ویری مچ طیبہ۔ نمرہ خالد، امیزنگ اینڈ بیوٹیفل اسٹوری، تھینک یو نمرہ۔ ماہنور، ناول اچھا تھا بٹ لاسٹ پہ آ کے رائٹر کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لاسٹ میں واقعی تھوڑا سا تھا، تھینک یو ماہنور۔ سبحان ملک، آمین، تھینک یو سبحان ملک۔ امبرین کاشف، نائس ناول، تھینک یو امبرین کاشف۔ زینب اشرف، بہت اچھا، تھینک یو زینب اشرف۔ انیس بانو، سب تو ٹھیک تھا مگر یہاں باسط نے جو کیا اس کا خلاصہ نہیں ہوا۔ خیر اتنی پیارے ناول پڑھنے کے لیے بہت سا تھینک یو، ویلکم ڈیئر انیس بانو۔ صحیح کہا آپ نے، اینڈ پہ باسط کا تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا نا۔ امبرین کاشف، نائس ناول بٹ باسط اچھا انسان نہیں، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، تھینک یو امبرین۔ زینب اشرف، لوگوں میں خدا کا خوف نہیں ہے لیکن ان کا اینڈ آئی ہوپ برا ہی ہو۔ ہاں جی برا ہی تھا، بس اتنا نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا، تھینک یو زینب۔ نگینہ راشد، نائس تھا ناول لیکن اینڈنگ زیادہ اچھی نہیں لگی، بس وہ اینڈ تھے انہوں نے زیادہ پیڑی بھی تو نہیں ہوئی، تھینک یو نگینہ۔ لاوش سلون، اینڈ اچھا تھا پر اس فیمیل کے ساتھ کچھ تو ہونا چاہیے تھا، باسط کے ساتھ بھی کچھ نہیں کیا، صحیح بات ہے، باسط دے نال واقعی نہیں کچھ ہویا،
تھینک یو لو سیلون ہمارشا انبلیویبل. ایک ہی فیملی میں رہتے ہوئے کیسے ایک یتیم بچی سے لگاؤ نہیں تھا کسی کو. آئی تھنک ایوزا بھی کنزا خود بھی اپنی بیٹی کو نہیں سمجھتی تھی. اینڈ میں تھوڑی کمی تھی بائی دا وے. اچھا تھا. تھینک یو ویری مچ ہمارشا. بس ایسے ہی ہے. کنزا نے جب خود اپنی اولاد کو عزت نہیں دی تو کوئی دوسرا کیوں دے گا. ارینڈو میوزر نے دل بھیجے. تھینک یو ارینڈو میوزر. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا جو کمنٹ سیشن ہے وہ اختتام کو پہنچا. ٹائم بھی اوور ہو گیا تو مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم اس کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.